بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ایکشن سے بھرپور پراسرار کہانی عمران سیریز کا ناول ڈبل وائٹ۔ مصنف ہے مظہر کلیم ایم۔ کہانی کا تیسرا حصہ۔ عمران نے تیزی سے لباس تبدیل کرنا بھی شروع کر دیا اور پھر جلدی تبدیل کر کے غیر ملکی کو بھی پہنا دیا اور اپنے منہ پر نقاب بھی پہن لی۔ نقاب پر بچھو کی چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی تھی اور نیچے 12 کا ہنسا تھا۔ عمران کا چونکہ قد و قامت تقریباً اس غیر ملکی کے برابر تھا، اس لیے بظاہر پہچان جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جاتے جاتے عمران نے ریوالور نکالا جس پر سائلنسر فٹ تھا۔ اس نے ریوالور کی نال اس غیر ملکی کی کھوپڑی پر رکھی اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ سٹک کی ہلکی سی آواز ابھری اور بے ہوش آدمی ہل بھی نہ سکا اور اس کی کھوپڑی کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ عمران نے پوری درنگی سے بے ہوش غیر ملکی کو ختم کر دیا تھا۔ اسے غیر ملکی مجرموں سے ہمیشہ نفرت رہی تھی اور وہ انہیں چھوٹ دینے کا قطعی قائل نہیں تھا۔ غیر ملکی کو ختم کر کے وہ جھاڑیوں کی اوٹ سے باہر نکلا۔ ریوالور اس نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس نے گھاس پر پڑی ہوئی مشین اٹھائی اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ برآمدے میں پہنچتے ہی اسے 2 نقاب پوش اور نظر آئے۔ کیا بات تھی نمبر 12؟ ان میں سے ایک نقاب پوش نے پوچھا۔ اس کا لہجہ ایکریمین تھا۔ کچھ نہیں، عمران نے بھی اجنبی لہجے میں جواب دیا تو دونوں نقاب پوش واپس مڑ گئے۔ عمران کو جو فوری خطرہ درپیش تھا وہ ٹل گیا تھا۔ عمران نے چونکہ نقاب پوش کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے اسے خطرہ تھا کہ کہیں لہجہ بدلا ہوا پا کر وہ چونک نہ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کے شاید تصور میں بھی نہیں تھا کہ نمبر 12 کے نقاب میں کوئی اور شخصیت ہے۔ وہ دونوں نقاب پوش برآمدے میں کھلنے والے ایک دروازے میں داخل ہوئے تھے۔ عمران بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ویسے وہ ہر صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں نقاب پوش پلٹ پڑے۔ تم ادھر کیوں آ رہے ہو؟ روم نمبر 10 میں جاؤ، باس کے پاس، ان میں سے ایک نقاب پوش نے کہا۔ ویسے اس کے لہجے میں حیرت صاف ظاہر تھی۔ عمران نروس ہو گیا۔ اب بھلا اسے کیا معلوم تھا کہ روم نمبر 10 کہاں ہے؟ اس نے پلٹ کر فوراً باہر نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ چنانچہ بغیر کوئی جواب دیے وہ واپس پلٹ گیا اور پھر دوبارہ برآمدے میں پہنچ گیا۔ اب مسئلہ تھا روم نمبر 10 معلوم کرنے کا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک خیال آتے ہی اس نے دروازے کو بغور دیکھا تو اس پر چھوٹا سا نمبر 4 لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران آگے بڑھ گیا۔ برآمدے کے کونے میں جو کمرہ تھا اس کے دروازے پر نمبر 6 لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ عمران تن بے تقدیر اوپر چڑھتا گیا۔ سیڑھیاں ختم ہوئی، وہاں ایک لمبی سی راہداری تھی۔ اس میں صرف 2 دروازے تھے، ایک پر نمبر 7 اور دوسرے پر نمبر 8 لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور دوسرے کونے میں اوپر مزید سیڑھیاں جا رہی تھیں اور وہ ان سیڑھیوں کی طرف لپکا اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا تیسری منزل پر پہنچ گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی۔ راہداری کے دروازے پر ایک نقاب پوش مشین گن لیے کھڑا تھا۔ عمران جیسے ہی وہاں پہنچا، اس نقاب پوش نے مشین گن کی نال اس کے سینے سے لگا دی۔ کوٹ! نقاب پوش کی سرد آواز عمران کے کانوں سے ٹکرائی۔ وائٹ اسکارپین! عمران نے اندازے سے کوڈ بتایا تو مشین گن ہٹا لی گئی اور اسے راستہ دے دیا گیا۔ عمران اطمینان سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی نے بالکل صحیح کام کیا تھا۔ عمران کے لاشعور میں بھی کوڈ موجود نہیں تھا، اس نے تو صرف ایک اندازہ لگایا تھا۔ نقاب پر بچھو کی تصویر تھی اور یہ تصویر اس نے ہر نقاب پر دیکھی تھی۔ پھر سیاہ نقاب پر سفید دھاگوں سے یہ تصویر کاڑی گئی تھی، اس لیے اس نے وائٹ اسکارپین کہہ دیا، یعنی سفید بچھو، اور اس کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی آخری کونے پر ایک بڑا سا دروازہ اسے نظر آ گیا جس پر نمبر 10 لکھا ہوا تھا۔ عمران نے اس دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ دروازہ بند تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس پر دستک دے یا نہیں۔ ویسے اسے قطعی علم نہیں تھا کہ آیا دستک دینے کا کوئی مخصوص انداز ہے۔ قدم قدم پر الجھنیں پڑ رہی تھیں۔ کسی بھی لمحے معمولی سی غفلت سے اس کا راز آشکار ہو سکتا تھا۔
کم ان نمبر 12۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اندر سے غراتی ہوئی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ عمران اپنی حیرت پر قابو پاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اب وہ ایک کافی بڑے ہال میں موجود تھا جس کے درمیان میں ایک بہت بڑی مشین تھی جس پر بے شمار ڈائل اور بٹن موجود تھے۔ مشین کے قریب ایک آرام دہ ریوالونگ چیئر پر ایک نقاب پوش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے نقاب پر بڑا سا بچھو بنا ہوا تھا اور بچھو نے ڈنک اٹھایا ہوا تھا۔ اتنی دیر کہاں رہے ہو 12 نمبر؟ اس نقاب پوش نے، جو یقیناً اس گروپ کا باس تھا، خرک لہجے میں پوچھا۔ ایک شک مٹانے گیا تھا باس۔ میں نیچے گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہے، مگر عمران کہتے کہتے رک گیا کیونکہ باس اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ مشین چل رہی تھی اور پھر مشین پر موجود ایک بڑی سی اسکرین پر اس کی نظر پڑی۔ باس بھی اس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مشین پر نظر پڑتے ہی عمران چونک پڑا کیونکہ ایک بڑا سا ہال اس پر نظر آ رہا تھا جہاں تنویر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور کیپٹن شکیل الٹا لٹکا ہوا تھا، جبکہ ایک آدمی ریوالور لیے ایک ستون کے قریب کھڑا تھا۔ شاید یہ ابھی ابھی ہوا تھا، اس لیے باس عمران کی بات سننے کے بجائے اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عمران حیرت سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر غصے سے سرخ ہو گئی۔ بیٹھو، باس نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے عمران کو ہاتھ سے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا جو باس کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ نمبر 12 شاید اس کا اسسٹنٹ تھا یا مشین آپریٹر تھا جو باس کی عدم موجودگی میں مشین آپریٹ کرتا ہوگا، اس لیے باس نے اسے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ عمران آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے مشین گن کرسی کے پائے سے لٹکا دی اور بغور مشین کو دیکھنے لگا۔ جلد ہی وہ مشین کی ماہیت کو کافی حد تک سمجھ گیا۔ اب وہ خاموشی سے اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ویسے اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی سے زیادہ حد تک چوکنا بھی تھا تاکہ اگر کیپٹن شکیل کو نازک صورتحال پیش آئے تو وہ اس کی مدد کر سکے۔ مشین پر ہال میں موجود افراد کی گفتگو بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اس آدمی اور الٹے لٹکے ہوئے کیپٹن شکیل کو آپس میں الجھتے دیکھا اور پھر جلد ہی کیپٹن شکیل نے ریوالور کے بل پر اس آدمی کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے الٹے پن سے نجات دلائے۔ عمران دل ہی دل میں کیپٹن شکیل کی ذہانت کی داد دینے لگا جس نے اس خوبصورت انداز سے دوسرے آدمی کو ڈوچ دیا تھا۔ باس قطعی خاموش تھا اور گہری نظروں سے اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عمران کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ باس کو ختم کر دے، لیکن پھر اس نے اپنی خواہش کا گلا دبا دیا۔ وہ مکمل حالات جاننا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیپٹن شکیل نے ستون پر ایک بٹن دبا کر اب اس آدمی کو الٹا لٹکا دیا تھا اور پھر دوسرے لمحے باس نے ایک بٹن آن کر دیا۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو نوجوان، نمبر 20 قطعی بے وقوف اور بزدل ثابت ہوا ہے، باس نے بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے الٹے لٹکے آدمی کے ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل کو بھی چونکتے دیکھا۔ اس کی آواز اسکرین پر نظر آنے والے ہال میں پہنچ رہی تھی۔ چند لمحوں تک باس نے گفتگو کر کے مشین پر لگی ہوئی ایک نوب گھما کر ایک ہنسے پر فٹ کی اور پھر ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ وہ ہنسا سرخ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے الٹے لٹکے ہوئے آدمی پر ایک فوار پڑتی دیکھی۔ دوسرے لمحے اس آدمی کے جسم میں ایک آگ لگ گئی جس کا نمبر 20 تھا۔ عمران خاموشی سے ہولناک منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر باس نے کہکے لگانے شروع کر دیے اور پھر اس نے ایک بٹن دبایا تو جلتا ہوا نمبر 20 فرش پر کھلنے والے ایک قلعہ میں گم ہو گیا۔ اس نے تنویر کو بھی ہلتے دیکھا۔ باس نے تنویر کو اٹھنے کی ہدایت کی۔ اب وہ کیپٹن شکیل سے بات کر رہا تھا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے بات چیت کرنے والا بٹن آف کر دیا اور اب وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر کی ہر حرکت اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے ایک ستون کے قریب پہنچ کر بٹن دبایا اور پھر وہاں ایک دیوار میں دروازہ نمودار ہو گیا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر اس دروازے کی طرف بھاگے مگر باس نے ایک بٹن دبا دیا اور دروازہ غائب ہو گیا۔ باس نے ایک بار پھر نوب گھمائی اور اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا باس نے سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا اور پھر عمران کی آنکھیں غصے کی شدت سے پھیل گئی جب اس نے تنویر اور کیپٹن شکیل کو مجسم شعلہ بنے دیکھا۔
बॉस शैतानी कह के लगा रहा था, जैसे उनकी बेबसी पर हंस रहा हो। कैप्टन शकील और तनवीर फर्श पर लेट गए थे। हॉल में बेबसी सी नाच रही थी। अब इमरान का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। अब वो थोड़ी सी भी देर करता तो यकीनन वो दोनों ख़त्म हो जाते। और फिर उसने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाला और बॉस की कनपटी से लगा दिया। उनकी आँख बुझाओ वरना गोली मार दूंगा, इमरान ने कड़क लहजे में कहा तो बॉस हैरत से उछल पड़ा। इमरान की आवाज़ शायद हॉल में भी गूंज रही थी, क्योंकि उसने कैप्टन शकील और तनवीर दोनों को चौंकते देखा था। जल्दी करो वरना गोली मार दूंगा, इमरान ने इंतहाई कड़क लहजे में कहा। उसका लहजा इतना भयानक था कि बॉस ने घबरा कर एक बटन दबा दिया और हॉल में एक जर्द रंग की गैस चकराती हुई नज़र आई और फिर उन दोनों की आंख बुझ गई। कैप्टन शकील और तनवीर नकाहत से फर्श पर पड़े हुए थे। उनके कपड़े और जिस्म झुलसा हुआ था। उनको फ़ौरन ठीक करो, इमरान ने इसी लहजे में कहा। मगर तुम, बॉस ने कुछ कहना चाहा। जल्दी करो, इमरान ने कुर्राते हुए कहा और रिवॉल्वर का दबाव बढ़ा दिया। ये ठीक नहीं हो सकते, बॉस ने कहा, जो अब कदरे संभल चुका था। तो फिर भी राह अदम को सुधार दो, इमरान ने दरंगी से भरपूर लहजे में जवाब दिया और ट्रैगर पर उंगली की गिरफ्त मजबूत कर दी। ठहरो ठहरो, मैं अभी उन्हें ठीक करता हूँ, बॉस ने इमरान के लहजे से घबरा कर कहा और उसने जल्दी से एक नॉब घुमाना शुरू कर दी और फिर 2 बटन प्रेस कर दिए। उन दोनों पर एक स्याल की फुहार पड़नी शुरू हो गई और उस फुहार का हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने आबे हयात पी लिया हो। उनका जिस्म हैरत अंगेज तौर पर ठीक हो गया था। झुलसने तक के आसार ख़त्म हो गए थे। अलबत्ता कपड़े अभी तक जलने हुए थे और फिर वो दोनों तेज़ी से उठ खड़े हुए। इमरान दूसरे लम्हे बॉस की गर्दन पर कराते हुए भरपूर वार कर चुका था। वार चूँकि अचानक और भरपूर पड़ा था, इसलिए एक ही वार ने इसे बेहोश कर दिया। इमरान ने इसे घसीट कर कुर्सी से अलहदा किया और इसे फर्श पर लिटा कर खुद कुर्सी पर बैठ गया। अब वो मशीन को ऑपरेट करना मुकम्मल तौर पर जान गया था। चुनांचे उसने वो बटन दबाया जिससे बॉस ने दरवाज़ा गायब किया था। बटन दबते ही दरवाज़ा दोबारा नमूदार हो गया। कैप्टन शकील और तनवीर, तुम दोनों हॉल से बाहर निकलो और फिर बरामदे में पहुंचो। वहां कोने में सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। उन सीढ़ियों के ज़रिए तुम तीसरी मंजिल पर आओ, कमरा नंबर 10 में, फ़ौरन, इमरान ने उन्हें हुक्म देते हुए कहा और वो दोनों हॉल से बाहर निकल आए। इमरान ने उनके निकलने के बाद दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। अब उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। स्क्रीन पर मंजर तब्दील होने लगे। फिर उसने कैप्टन शकील और तनवीर को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा और साथ साथ स्क्रीन का डायल घुमा रहा था। और फिर वो दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ वो नकाबपोश मौजूद था। उसने कैप्टन शकील और तनवीर को देखते ही मशीन गन सीधी कर ली। नंबर 3, इनको आने दो, इमरान ने बॉस के लहजे में हुक्म देते हुए कहा। इमरान उस नकाबपोश का नंबर आते ही देख चुका था और उसकी आवाज़ सुनते ही नंबर 3 ने मशीन गन हटा ली और उन्हें रास्ता दे दिया। वो दोनों आगे बढ़ आए। फिर जैसे ही उन्होंने रूम नंबर 10 के बाहर बिछे हुए कालीन पर कदम रखे, एक साइड स्क्रीन पर इनका अक्स नज़र आने लगा। इमरान ने एक बटन जिस पर डोर का लफ्ज़ लिखा हुआ था दबा दिया और दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। उनके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। उधर मशीन के पास आ जाओ, इमरान ने एक बटन दबाकर उन्हें कहा। अब इसकी आवाज़ दूसरी जगह नहीं सुनाई दे सकती थी। वो दोनों तेज़ तेज़ चलते हुए मशीन के करीब पहुंच गए। इमरान साहब आप? कैप्टन शकील ने करीब पहुंचकर हैरत से उस नकाबपोश को देखा जो कुर्सी पर बैठा था। हाँ, मुझे भी X2 बनने का शौक़ हुआ है, इसलिए अब मैंने भी नकाब लगा लिया है, इमरान ने हंसते हुए कहा, जबकि तनवीर खामोश था। इमरान ने जिस तरह ऐन मौके पर दखल अंदाजी करके उनकी जान बचाई थी, वो उसके लिए हकीकतन इमरान के ममनून थे। कैप्टन शकील, अब इस बॉस को यहाँ से बाहर ले जाना है, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए फर्श पर पड़े बॉस की तरफ इशारा करते हुए कहा। यही है वो दरिंदा, कैप्टन शकील ने नफ़रत से बेहोश बॉस की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, यही वो मेहरबान है जो तुम दोनों को ज़िंदा जला रहे थे। अगर तनवीर जल जाता तो जोलिया बेचारी कंवारी बेवा हो जाती, इमरान ने तनवीर की तरफ देखते हुए कहा।
عمران یہاں بھی مذاق کرنے سے باز نہ رہا۔ عمران صاحب مذاق چھوڑیے، کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران کیپٹن شکیل اور تنویر کی موجودہ حالت پہ ہنس پڑا۔ تنویر، تمہاری جسامت باس سے ملتی جلتی ہے، تم اس کا لباس خود پہن لو اور اسے اپنا لباس پہنا دو۔ عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، میرا لباس؟ تنویر نے اپنے جھلسے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، جلدی کرو تنویر، ہم شدید خطرے میں ہیں، کیپٹن شکیل نے تنویر سے کہا، اور تنویر نے جھک کر بے ہوش باس کو اٹھایا اور پھر اسے لے کر ایک کونے میں لگے ہوئے پردے کے پیچھے چلا گیا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ کیپٹن شکیل نے عمران سے پوچھا۔ اسے عمران کے یہاں پہنچنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ یہ سب تمہاری جولیا کی مہربانی ہے، ورنہ آج تم دونوں کے انتقال کا دن تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل مسکرا کر خاموش ہو گیا کیونکہ یہ تفصیل پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد تنویر باس کا لباس اور ان کا نقاب باندھے پردے سے باہر آ گیا۔ ویری گڈ، اب کیپٹن شکیل تم ایسا کرو کہ باس کو اٹھا کر باہر لے آؤ، عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر باس کو اٹھا کر پردے سے باہر لا دیا۔ وہ ایک غیر ملکی تھا۔ عمران نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ میک اپ میں ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود الماری کھولی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ الماری میں نقاب موجود تھی۔ اس نے ایک نقاب نکال کر تنویر کی طرف بڑھا دیا۔ تنویر، یہ نقاب باس کے چہرے پر چڑھا دو، عمران نے نقاب تنویر کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تو تنویر نے باس کے چہرے پر وہ نقاب چڑھا دیا۔ اب اس کے لباس کا مسئلہ ہے، عمران نے تشویش نظروں سے جلے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی لیکن وہاں کوئی اور الماری نہیں تھی۔ کیا پردے کے پیچھے کوئی الماری ہے؟ عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ وہاں دیکھو، شاید کوئی لباس مل جائے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں مختلف لباس مل گئے۔ کیپٹن شکیل نے ایک سوٹ اٹھایا اور باہر لے آیا۔ اسے پہنا دو، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اسے جلے ہوئے لباس کے اوپر ہی وہ سوٹ بے ہوش باس کو پہنا دیا۔ تنویر، تم اپنا نقاب اتار کر مجھے دو اور یہ نقاب پہن لو، عمران نے اپنا نقاب اتار کر تنویر کو دیتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے نقاب آپس میں تبدیل کر لیے۔ کیپٹن شکیل، تم بھی لباس تبدیل کر لو، عمران نے کیپٹن شکیل کے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل پردے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچھا ٹھہرو، ایک اور ترکیب کرتے ہیں، عمران نے ایک خیال کے تحت اسے روکتے ہوئے کہا تو وہ رک گیا۔ میں نمبر 3 کو بلاتا ہوں، تم اسے بے ہوش کر لینا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے کرسی پر بیٹھ کر مشین کو دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مختلف بٹن دبانے کے بعد اسکرین پر نقاب پوش نمبر 3 کو لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آواز والا بٹن پریس کر دیا۔ نمبر 3، روم نمبر 10 میں آؤ، فوراً، عمران نے باس کے لہجے میں نمبر 3 کو حکم دیا، اور نمبر 3 آواز سن کر مڑا اور پھر چند لمحوں بعد وہ دروازے کے سامنے موجود تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور نمبر 3 اندر آ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی کیپٹن شکیل جو دروازے کے قریب کھڑا تھا، اس نے سر پر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے مار دیا اور نمبر 3 کٹے ہوئے شہتیر کی مانند فرش پر گر پڑا۔ اس کے لیے ایک ہی وار کافی ثابت ہوا تھا۔ اس کا لباس تم پہن لو، عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا تو کیپٹن شکیل نے اسے اٹھا کر پردے کے پیچھے لے گیا۔ چند لمحوں بعد وہ نمبر 3 کا لباس پہنے باہر نکل آیا۔ اس نے نقاب بھی لگا رکھا تھا۔ اب تم باس کو اٹھاؤ اور کوٹھی سے باہر نکل جاؤ، کمپاؤنڈ میں ایک کار موجود ہے، اسے دانش منزل پہنچا دو۔ دیکھو، احتیاط سے جانا، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے جھک کر بے ہوش باس کو کندھے پر لاد دیا۔ عمران نے دروازہ کھولنے والا بٹن دبایا اور وہ دونوں باس کو لیے باہر نکل گئے۔ عمران نے دروازہ بند کر کے مشین پر انہیں دیکھا اور کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ منظر پر منظر تبدیل ہوتا چلا گیا اور پھر یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ وہ دونوں بغیر کسی مداخلت کے کار کے ذریعے کوٹھی سے باہر نکل گئے۔ عمران نے مشین بند کر دی۔ اب وہ قدرے مطمئن تھا، ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا
اور اس گروپ کا سربراہ قبضے میں آ چکا تھا اور اس سے تمام معاملات حاصل کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ اب اس نے خود بھی وہاں سے نکل جانے کا پروگرام بنایا کہ اچانک مشین سے سیٹی کی تیز آواز نکلنے لگی اور ایک ڈائل پر 6 کا ہنسا تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ عمران ایک لمحے بغور مشین کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اسی ڈائل کے نیچے لگا ہوا 6 نمبر پریس کر دیا۔ سیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ ہیلو ہیلو وائٹ اسکارپین، اوور، ایک آواز مشین سے نکلنے لگی۔ عمران سمجھ گیا یہاں کوئی ٹرانسمیٹر فٹ ہے۔ لیس وائٹ اسکارپین اسپیکنگ، اوور، عمران نے باس کے لہجے میں جواب دیا۔ نمبر 6 اسپیکنگ، باس، اوور، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس نمبر 6، رپورٹ دو، اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، غضب ہو گیا، وائٹ لائن والے تصویر لے جانے والے کامیاب ہو گئے، اوور، نمبر 6 نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تصویر اور وائٹ لائن کا سن کر عمران بری طرح چونک پڑا۔ تفصیل بتاؤ، اوور، عمران نے کڑک لہجے میں پوچھا۔ باس، پوائنٹ نمبر 4 پر جہاں ہمارے ماہرین اس تصویر کا جائزہ لے رہے تھے، وائٹ لائن نے اچانک ریڈ کر دیا اور وہ وہاں سے تصویر لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اوور، نمبر 6 کی آواز میں گھبراہٹ تھی جیسے وہ باس کے غصے سے خوف زدہ ہو۔ عمران ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا کہ وہ کیا جواب دے، لیکن پھر اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور تم منہ دیکھتے رہے، اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، ان کا ریڈ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ کوئی سنبھل ہی نہ سکا۔ ہم نے مقابلہ کیا مگر ہمارے سب آدمی ختم ہو گئے، اوور، نمبر 6 کی خوف سے بھرپور آواز سنائی دی۔ ان کا تعاقب کیا گیا ہے، اوور، عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ یس باس، نمبر 3 ان کا تعاقب میں ہے، اوور، نمبر 6 نے جواب دیا۔ اوکے، تم وہیں رہو اور اگر کوئی مزید بات معلوم ہو تو مجھے فوراً رپورٹ دینا، اوور اینڈ آل، عمران نے اسے حکم دیا اور پھر بٹن آف کر دیا۔ اب وہ حیران تھا کہ یہ وائٹ لائن گروپ کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تصویر کے لیے 2 گروپ کام کر رہے ہیں، وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ اب پوائنٹ نمبر 4 کہاں ہے، یہ اسے معلوم نہیں تھا، اور وائٹ لائن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اس کا بھی اسے علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ فوراً وہاں سے نکل کر دانش منزل جائے اور باس سے تمام تفصیل معلوم کریں کیونکہ اسے یقیناً علم ہوگا۔ چنانچہ اس نے نقاب ٹھیک کیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اسے خیال آ گیا اور وہ واپس اندر آ گیا۔ اس نے تمام کمرے کی الماریوں کی تلاشی لی اور پھر ایک ایسی الماری سے مطلوبہ چیز مل گئی۔ یہ طاقتور ٹائم بم تھے۔ اس نے 2 بم اٹھائے اور پھر ان پر آدھے گھنٹے کا وقت سیٹ کر کے ان دونوں بموں کو مشین کے اندر ایک خالی کونے میں رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتا ہوا وہ کوٹھی کے لان میں پہنچا۔ اسے یوں نیچے آتے دیکھ کر گیٹ پر موجود چوکیدار بوکھلائے ہوئے انداز میں اس کی طرف بھاگ پڑا۔ باس، کار نکالو، چوکیدار نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں جلدی کرو، عمران نے کہا۔ اس کی ایک مشکل خود بخود حل ہو گئی اور پھر وہ چوکیدار برآمدے کی طرف بھاگا۔ برآمدے کے ایک ستون پر لگا ہوا بٹن دباتے ہی برآمدے کے نیچے تہہ خانے کا راستہ کھل گیا۔ یہ شاید خفیہ گیراج تھا۔ عمران حیران تھا کہ مجرموں نے کتنا وسیع انتظام کر رکھا ہے، اور پھر گیراج سے ایک سرخ رنگ کی کار باہر آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی چوکیدار تھا۔ کار کا قریب کھڑی کر کے وہ نیچے اتر آیا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے بھاگ کر پھاٹک کھولا اور پھر عمران کی کار تیزی سے پھاٹک سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ اسے علم تھا کہ آدھے گھنٹے بعد اس مشین اور کم از کم آدھی بلڈنگ کے ٹکڑے اڑ جائیں گے۔ X2 کا فون ملتے ہی وقت ضائع کیے بغیر نعمانی سیدھا نیو مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ جب وہ ٹیکسی سے اترا تو اس نے دور سے جولیا کو ایک گلی میں مڑتے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ جولیا کے پیچھے چل دیا۔ ریڈی میڈ میک اپ سے اس کی صورت میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ گلی میں مڑ کر جب وہ بلڈنگ کی پچھلی سڑک پر پہنچا تو اس نے جولیا کو ایک دروازے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ دروازے کے سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ نعمانی نے حیرانی سے دیکھا کہ جولیا اس دروازے میں کیوں داخل ہو گئی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پھر جب وہ قریب پہنچا تو اس نے ایک آدمی کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھا، تو پھر وہ پھرتی سے ایک کھمبے کی آڑ میں ہو گیا۔ اس آدمی نے نکلنے کے بعد دروازہ بند کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ جولیا اندر رہ گئی ہے۔
وہ آدمی جو دروازے سے باہر نکلا تھا شاید بہت تیزی میں تھا۔ اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کار کا نمبر نعمانی کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا۔ سڑک کے اختتام پر کار جب مین روڈ پر مڑ گئی تو نعمانی آگے بڑھا۔ اب وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ جولیا جو اس دروازے میں داخل ہوئی تھی وہ کہاں گئی۔ نعمانی نے دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا لیکن دروازہ اندر سے ہی بند تھا۔ نعمانی حیران تھا کہ اب کیا کریں۔ ویسے اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ جولیا خطرے میں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑے ہو کر سوچا کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ عقبی دروازہ ہے، وہ سامنے والے دروازے سے داخل ہو کر صورتحال معلوم کرے۔ اس نے بلڈنگ کا اندازہ لگایا اور پھر وہ واپس گلی سے ہوتا ہوا دوبارہ مین روڈ پر آ گیا۔ اندازے کے تحت وہ آگے بڑھتا گیا۔ پھر کپڑے کی ایک بڑی دکان کے سامنے جا کر وہ رک گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق اسی دکان کا وہ عقبی دروازہ تھا۔ چند لمحے اندازہ لگا کر وہ دکان میں داخل ہو گیا۔ دکان میں گاہکوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں مینیجر کے آفس پر جم گئیں۔ نعمانی نے سوچا ضرور عقبی دروازے کا راستہ مینیجر کے آفس سے ہی ہو کر جاتا ہوگا۔ وہ اس کا کاؤنٹر پر رک گیا جو مینیجر کے آفس کے بالکل قریب تھا۔ اس نے بس یوں ہی کپڑا دیکھنا شروع کر دیا۔ دراصل وہ مینیجر کے آفس سے آنے والی کسی آواز کا منتظر تھا تاکہ صورتحال کا صحیح اندازہ لگا سکے، لیکن اندر قطعی سکون تھا۔ ذرہ برابر بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ چکرا گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ آخر تنگ آ کر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مینیجر کے آفس میں داخل ہو کر دیکھے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو وہ نمٹ لے گا، ورنہ مینیجر سے کسی کپڑے کے متعلق پوچھ کر واپس آ جائے گا۔ اس نے ادھر ادھر کپڑے کے متعلق پوچھ کر واپس پلٹا تو وہ مینیجر کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے سامنے پردہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گیا اور دروازہ خود بخود پیچھے بند ہو گیا۔ ایک خرخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ ایک آواز سنائی دی تو نعمانی نے ریوالور نکال لیا۔ ویسے اسے خوشی تھی کہ اس کی طرف سے کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا، ورنہ دروازہ کھلنے اور اندر داخل ہونے پر ضرور کوئی متوجہ ہو جاتا، مگر شاید اندر کچھ ایسے حالات تھے کہ اور اپنے کام میں مگن تھے۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم کو نہیں معلوم؟ جولیا کی آواز سنائی دی تو نعمانی نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو ایک آدمی جولیا پر ریوالور تانے کھڑا تھا۔ اس کا منہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اس آدمی کی انگلی ٹریگر کے گرد بڑھتے دیکھی۔ نعمانی سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ یقیناً جولیا کو گولی مارنا چاہتا تھا۔ نعمانی نے پھرتی سے ریوالور سیدھا کیا اور پھر اس سے پہلے کہ اس آدمی کی انگلی کا ٹریگر پر دباؤ بڑھتا، اس نے گولی چلا دی۔ نشانہ وہ ریوالور والا ہاتھ تھا اور نتیجے میں کمرہ ایک زوردار چیخ سے گونج اٹھا۔ نعمانی پردہ ہٹا کر آگے بڑھ آیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کوئی گولی چلنے کی آواز سن کر اندر نہ آ جائے۔ ہاتھ اوپر کر لو، نعمانی نے انتہائی سخت لہجے میں اس آدمی کو حکم دیا تو وہ آدمی اپنا ہاتھ پکڑے کینہ توز نظروں سے نعمانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روئی کے بھائی لگے ہوئے تھے۔ جولیا نے نعمانی کو دیکھا تو اس نے جھپٹ کر وہ ریوالور اٹھا لیا جو مینیجر کے ہاتھ سے گرا تھا، جبکہ مینیجر نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب کیا کرنا ہے جولیا؟ جلدی کرو، کوئی اندر نہ آ جائے، نعمانی نے جولیا سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، کوئی اندر نہیں آئے گا، یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، جولیا نے کہا تو نعمانی نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔ دروازے کی چٹکنی لگا دو تاکہ کوئی اتفاقاً اندر نہ آ جائے، جولیا نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا تو نعمانی نے آگے بڑھ کر دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ ہمارے دو ساتھی کہاں ہیں؟ جولیا نے مینیجر سے پوچھا۔ دو ساتھی؟ مینیجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمارے دو ساتھی جو یہاں آ کر گم ہو گئے تھے، جولیا نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ نعمانی حیران تھا کہ کون سے ساتھی غائب ہوئے ہیں۔ اسے کیونکہ کیس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، اس لیے اس کی حیرت بجا تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔ نعمانی سے ہیڈ کوارٹر لے چلو، وہاں پوچھ گچھ ٹھیک رہے گی، جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، نعمانی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ منہ دیوار کی طرف کر لو، جولیا نے مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا اور ساتھ ہی نعمانی کو مخصوص اشارہ کر دیا۔
مگر کیوں؟ مینیجر نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جلدی کرو۔ کیوں؟ کیا بعد میں کرنا؟ نعمانی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو مینیجر کے منہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر نعمانی نے ریوالور کا دستہ اپنے بھرپور وار اس کی کھوپڑی پر کیا اور مینیجر کٹے ہوئے شہتیر کی مانند فرش پر آ گرا۔ ایک ہی وار کافی ثابت ہوا۔ وہ کم از کم 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ جولیا نے آگے بڑھ کر اس الماری کو دیکھنا شروع کر دیا جس کے گھومنے سے دروازہ نمودار ہوتا تھا، اور پھر اسے الماری کے ایک خانے کے کونے میں بٹن نظر آ گیا۔ جولیا نے بٹن دبایا تو وہ الماری گھومنا شروع ہو گئی اور اب وہاں دروازہ تھا۔ اسے اٹھا کر لے آؤ، جولیا نے نعمانی سے کہا تو نعمانی نے بے ہوش مینیجر کو کاندھے پہ ڈال لیا اور پھر وہ اس سرنگ نما راستے میں چلنے لگے۔ پچھلے دروازے کے قریب پہنچ کر جولیا رک گئی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ اس دروازے کے کھلنے کا میکانزم اس دروازے کے قریب ہی ہوگا۔ چنانچہ چند لمحوں کی چیکنگ کے بعد دروازے کے قریب دیوار پر ایک ہک مل گیا جس کے دبانے پر دروازہ کھل گیا اور پھر وہ دونوں باہر آ گئے۔ اسے ٹیکسی پر لے چلتے ہیں، جولیا نے کہا، اور وہ چارہ بھی کیا کرے، نعمان نے جواب دیا، اور پھر وہ آگے سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ سڑک کے قریب نعمانی رک گیا جبکہ جولیا آگے بڑھی اور پھر جلد ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ نعمانی نے بے ہوش مینیجر کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور پھر خود بھی پچھلی سیٹ پر سکڑ کر بیٹھ گیا جبکہ جولیا آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جلدی کرو ڈرائیور، ورنہ مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جائے گی، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا تو جولیا کی بات پر ڈرائیور مطمئن ہو گیا۔ ہسپتال چلو، ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، اسے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، جولیا نے کہا اور پھر اسے دانش منزل کا ایڈریس بتا دیا۔ ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھی اور پھر جلد ہی وہ دانش منزل پہنچ گئے۔ نعمانی نے مینیجر کو اٹھا لیا اور جولیا نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور پھر ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ اسے ڈارک روم میں لے چلو، دانش منزل میں داخل ہو کر جولیا نے نعمانی سے کہا اور وہ خود وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، سیٹی کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کھولی اور پھر اس میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ جولیا، یہ کسے لے آئی ہو؟ اوور X2 کی آواز سنائی دی۔ چیف، یہ اس دکان کا مینیجر ہے جس میں صفدر گم ہوا تھا۔ مجھے شک ہے کہ صفدر کی گمشدگی میں اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ میں نے وہاں پوچھ گچھ کرنے کے بجائے یہ مناسب سمجھا کہ اسے یہاں لے آیا جائے۔ اوور، جولیا نے جواب دیا۔ اس دوران نعمانی بھی مینیجر کو ڈارک روم میں چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں واپس جاؤ۔ اوور، X2 نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، اوور اینڈ آل، جولیا نے جواب دیا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن بند کر کے اس نے الماری بند کر دی اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ رک کیوں گئے ہو؟ گولی مار دو۔ رک کیوں گئے ہو؟ باس نے قدرے طنزیہ لہجے میں صفدر سے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں تم فضول میں میرے ہاتھوں ایک گناہ کا خون کراؤ گے، صفدر نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، اس کا خون میرے ذمے ہے، باس نے جواب دیا تو صفدر سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ باس پر گولی چلانا فضول تھا کیونکہ وہ مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا، کمرہ ایک تیز سیٹی کی آواز سے گونج اٹھا۔ ٹھہرو، یہ مشین گن واپس کر دو، باس نے سیٹی کی آواز سنتے ہی صفدر کو حکم دیا۔ کیوں؟ صفدر نے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے کہا جبکہ سیٹی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ جو کہ میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، باس نے کہا تو صفدر نے خاموشی سے مشین گن اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اسے ستون سے باندھ دو، باس نے حکم دیا اور صفدر کو دوبارہ ستون سے باندھ دیا گیا۔ صفدر کے ستون سے بندھنے کے بعد کرسی سے اٹھا کر اس نے ایک الماری کھولی اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ سیٹی کی آواز اس سے نکل رہی تھی۔ صفدر اب سمجھ گیا کہ باس نے مشین گن واپس کرا کر اسے ستون سے کیوں بنوایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کال سننے کے لیے اسے کرسی سے اٹھنا پڑتا اور اس وقت وہ شعاعوں کے اثر سے آزاد ہو جاتا، جس کے نتیجے میں صفدر کی مشین گن سے نکلی ہوئی ایک گولی ہی کافی تھی۔ باس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا تو سیٹی کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ ہیلو، ہیلو، وائٹ لائن، اوور، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ یس، وائٹ لائن اسپیکنگ، اوور، باس نے خرک لہجے میں جواب دیا۔
बॉस नंबर 2 स्पीकिंग अवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने अपना नंबर बतलाते हुए कहा, रिपोर्ट नंबर 2 अवर। बॉस ने कहा, बॉस ऑपरेशन में कामयाबी हुई, पॉइंट 4 पर छापा कामयाब रहा, हम अब तस्वीर हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अवर नंबर 2 ने मुसरत भरे लहजे में रिपोर्ट देते हुए कहा, वेरी गुड नंबर 2, वेरी गुड। तस्वीर अब कहाँ है? अवर। बॉस ने खुशी से उछलते हुए कहा, बॉस तस्वीर मेरे पास है और मैं इस वक्त पॉइंट 11 से बोल रहा हूँ। अवर नंबर 2 ने जवाब दिया, क्यों, क्या कोई ख़तरा है? अवर। बॉस ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। यस बॉस, हमारा ताक़ुब किया जा रहा है। अवर नंबर 2 ने जवाब दिया। ओह, क्या वाइट स्कॉर्पियन वाले हैं? अवर। बॉस ने पूछा। यस बॉस। अवर नंबर 2 ने मुख्तसर जवाब दिया, उन्हें ख़त्म कर दो फ़ौरन। अवर। बॉस ने सर्द लहजे में हुक्म देते हुए कहा, कोशिश कर रहे हैं बॉस। अवर नंबर 2 ने जवाब दिया, ठीक है, इसे ख़त्म करके सीधा मेरे पास आ जाओ। अवर। बॉस ने हुक्म देते हुए कहा, ओके बॉस। अवर नंबर 2 ने जवाब दिया तो बॉस ने ओवर एंड ऑल कहकर बटन दबा दिया और राब्ता ख़त्म कर दिया और फिर उसने उठकर ट्रांसमीटर अलमारी में वापस रख दिया। इन दोनों को ले जाकर रूम नंबर 6 में बंद कर दो, इनका फ़ैसला बाद में किया जाएगा, बॉस ने अपने आदमियों से मुखातिब होकर कहा। और फिर उनमें से एक आदमी ने बेहोशी सिद्दीकी को उठा लिया, जबकि दूसरे आदमी ने मशीन गन से सफदर को कवर करके हाथ ऊपर उठाकर आगे आगे चलने के लिए कहा। कमरे से बाहर निकलकर वो एक राहदारी में पहुँचे। सफदर ने सोचा कि अब मज़ीद वक्त ज़ाया करना फजूल है, इसलिए अब इनसे निमट लेना चाहिए। चुनांचा जैसे ही वो लोग एक मोड़ मुड़ने लगे, सफदर जो हाथ उठाए आगे आगे चल रहा था अचानक रुक गया और फिर बुर्क रफ्तारी से वो मुड़ा और दूसरे लम्हे उसने एक आदमी की मशीन गन पर हाथ डाल दिया जो इसके पीछे आ रहा था। वो आदमी चूँकि उस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कोई फौरी रद्द-ए-अमल ना कर सका और फिर एक ही झटके से मशीन गन सफदर के हाथ में पहुंच गई। दूसरा आदमी जो सिद्दीकी को उठाते हुए था, उसने जब ये मंजर देखा तो उसने फुर्ती से सिद्दीकी को नीचे फेंका और मशीन गन संभालने लगा। उधर सफदर भी यही चाहता था कि वो सिद्दीकी को फेंक दे ताकि वो आसानी से इस पर गोली चला सके। चुनांचा उससे पहले कि वो मशीन गन संभालता, सफदर ने ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की एक बौछार सी निकली और दोनों की चीखें फायरिंग के धमाकों में मदगम हो गई। सफदर ने वक्त ज़ाया किए बगैर सिद्दीकी को कंधे पर लादा और फिर भाग पड़ा। पूरी इमारत में फायरिंग से शोर मच गया था। सफदर के लिए बेहोश सिद्दीकी को संभालना एक मुश्किल अमर था, क्योंकि इस तरह वो फुर्ती से अपना बचाव नहीं कर सकता था। लेकिन इसी लम्हे वो इसने सिद्दीकी के जिस्म में हरकत महसूस की तो वो उसे फ़ौरन एक सुतून की आड़ में हो गया। उसने सिद्दीकी को नीचे उतारा और फिर उसे तेज़ी से झंझोड़ने लगा। सिद्दीकी, सिद्दीकी, होश में आओ, हम ख़तरे में हैं, सफदर ने सिद्दीकी को झंझोड़ते हुए कहा और फिर सामने से गोलियों की बारिश होने लगी, लेकिन चौड़े सुतून की आड़ में होने की वजह से वो बच गए। फिर शायद ये लगातार धमाकों का नतीजा था कि सिद्दीकी जल्द ही होश में आ गया। क्या बात है? सिद्दीकी ने में होश आते ही घबरा कर पूछा। मैं सफदर हूँ सिद्दीकी, हम ख़तरे में घिरे हुए हैं, होश में आओ, सफदर ने तेज़ लहजे में कहा और फिर सिद्दीकी मुकम्मल तौर पर होश में आ गया। देखो, अब मैं जवाबी फायरिंग करता हूँ, तुम भागकर सामने वाली दीवार की ओट में हो जाओ। सफदर ने मशीन गन का रुख उधर करके जिधर से फायरिंग हो रही थी ट्रिगर दबा दिया। 2-3 सेकंड फायरिंग के बाद उसने मशीन गन सिद्दीकी के हाथ में दे दी और सिद्दीक मशीन गन लेकर तेज़ी से भागता हुआ दीवार की ओट में चला गया। फिर उसने वहाँ फायर खोल दिया। मुजरिमों ने समझा कि सफदर इधर चला गया है, इसलिए अब जवाबी फायरिंग का रुख इधर ही होगा। सफदर ने उस मौके से फ़ायदा उठाया और फिर तीर की तरह वो भी सिद्दीकी के करीब पहुंच गया। उसने सिद्दीकी के हाथ से मशीन गन लेकर ख़ुद फायरिंग शुरू कर दी। सिद्दीकी, अब फाटक करीब है, मैं उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करता हूँ, तुम फाटक क्रॉस कर जाओ, सफदर ने कहा और फिर फायरिंग तेज़ कर दी। दूसरे लम्हे सिद्दीकी ओट से निकला और भागता हुआ फाटक से बाहर निकल गया। मुजरिमों ने इस पर फायरिंग करने की कोशिश की, मगर जब तक वो रुख बदलते सिद्दीकी बाहर पहुँच गया था। अब सफदर की फायरिंग एक लम्हे के लिए रुकी और फिर इसने जंप लगाया।
اب وہ پھاٹک کے قریب بنی ہوئی چوکیدار کے کیبن کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ مقابلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا اور پھر دوسری جست میں صفدر بھی پھاٹک سے باہر تھا۔ اسی لمحے دور سے پولیس کاروں کی سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید کسی نے فون پر گولیاں چلنے کی رپورٹ پولیس میں کر دی تھی۔ سائرن کی آوازیں آتے ہی کوٹھی کے اندر سے فائرنگ رک گئی۔ صفدر اور صدیقی بھاگتے ہوئے ایک سائیڈ گلی میں گھس گئے اور پھر مختلف سڑکیں کراس کر کے وہ ایک خالی ٹیکسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر بے ہوش باس کو لیے دانش منزل کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے ڈائل کا ایک ہنسا سرخ ہو گیا اور دوسرے لمحے ایک ہلکی ہلکی سیٹی بجنے لگی۔ کیپٹن شکیل جو کار چلا رہا تھا اس نے کار کی سپیڈ آہستہ کر دی۔ یہ ٹرانسمیٹر کی آواز ہے، تنویر نے چونک کر کہا۔ ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور پھر ڈائل کے ساتھ لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی سیٹی کی آواز آنی بند ہو گئی اور پھر وہ ہنسا بھی جو روشن ہو گیا تھا وہ دوبارہ تاریک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تنویر نے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ اس بٹن کے دبنے سے بات چیت شروع ہوگی، لیکن الٹا ٹرانسمیٹر ہی بند ہو گیا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اس وقت وہ ایک سنسان سڑک پر جا رہے تھے کہ اچانک کیپٹن شکیل کو اپنے پیچھے ایک کار آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ تنویر، ہوشیار رہنا، میرے خیال میں اس بٹن کے دبنے سے وہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے کار کی تیز رفتاری کر دی مگر پچھلی کار والے شاید پاگل ہو گئے تھے۔ ان کی کار کی رفتار انتہائی حدود کو چھونی شروع ہو گئی تھی۔ پھر ایک ریوالور کی نال پچھلی کار کی کھڑکی سے باہر نکلی۔ ہوشیار، تنویر نے چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور کار جو کافی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اچانک ڈگمگائی اور کیپٹن شکیل نے اسے سنبھالنے کی بے حد کوشش کی مگر کار نہ سنبھل سکی۔ اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ کار ایک سائیڈ پر ہوئی اور پھر الٹ گئی۔ پچھلی کار جو تیز رفتاری سے آ رہی تھی پاس سے گزری اور پھر رک گئی۔ بریکوں کی زوردار چیخیں کافی فاصلے سے بلند ہونے لگیں۔ کار آگے جا کر رکی اور پھر اس نے بیک کیا اور الٹی ہوئی کار کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کے رکتے ہی اس میں سے 3 آدمی باہر نکلے اور پھر کیپٹن شکیل والی کار کی طرف بڑھے۔ ادھر کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں کار الٹنے کی وجہ سے چوٹیں لگنے سے نیم بے ہوش ہو گئے۔ آنے والوں نے دروازہ کھول کر ان دونوں کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور پھر بے ہوش باس کو بھی کھینچ کر باہر نکال لیا۔ یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں، آنے والوں نے ان کے لباس اور کار میں پڑے ہوئے نقابوں کو دیکھ کر حیرت سے ایک دوسرے سے کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، دوسرے نے جواب دیا اور پھر انہوں نے باس کا نقاب کھینچا تو وہ چونک پڑے۔ اوہ، یہ تو دونوں مقامی ہیں، مگر یہ تو باس کا قریبی ساتھی معلوم ہوتا ہے، تینوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس شاید کبھی بھی بغیر نقاب کے ان کے سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے وہ پہچان نہ سکے کہ یہ باس ہے یا اور کوئی۔ صرف غیر ملکی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ باس کا کوئی قریبی ساتھی ہوگا۔ پھر خطرے والا بٹن انہوں نے کیوں دبایا تھا؟ ایک آدمی نے کہا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کار کو دھکیل کر سیدھی کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کار گزرے تو انہیں شک نہ ہو سکے، ایک نے رائے پیش کی تو باقی دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر انہوں نے کار کو دھکیل کر بڑی مشکل سے سیدھا کر دیا۔ تینوں زور لگانے سے ہانپ رہے تھے۔ ویسے یہ بھی ان کی ہمت تھی کہ خاصی بڑی کار کو وہ سیدھا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ قدرے ڈھلوان جگہ نے ان کی مدد کی تھی۔ انہیں ہوش میں لے آؤ، پھر پتہ چلے گا کہ اصل چکر کیا ہے۔ کار سیدھی کرنے کے بعد ایک نے کہا، میرے خیال میں پہلے اس غیر ملکی کو ہوش میں لایا جائے کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے، دوسرے آدمی نے رائے پیش کی، جبکہ باقی دونوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور پھر وہ باس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ جلد ہی وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ باس نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولنے کے چند لمحوں تک وہ خالی ذہن ہو کر ان کی شکلیں دیکھتا رہا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر بے ہوش تنویر اور کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا۔ کیا بات تھی جناب، آپ نے خطرے والا بٹن کیوں دبایا تھا؟ باس کے ہوش میں آتے ہی ایک آدمی نے پوچھا۔ خطرے والا بٹن؟
اوہ دراصل یہ ہمارے آدمی نہیں ہیں، یہ مجھے بے ہوش کر کے لے جا رہے تھے، یہ دشمن ہیں، باس نے گھمبیر لہجے میں کہا تو وہ تینوں باس کی آواز سن کر چونک پڑے۔ اوہ باس آپ؟ ان سب نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں میں تمہارا باس ہوں، انہیں اٹھا کر کار میں ڈالو اور ہیڈ کوارٹر لے چلو، باس نے کہا تو وہ سب جھک کر انہیں اٹھانے لگے۔ اسی لمحے دور سے ایک کار آتی ہوئی نظر آئی۔ سب سے پہلے کار پر باس کی نظر پڑی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بغور کار کی طرف دیکھا۔ جلدی کرو، ایک ریوالور مجھے دو، باس نے تیز لہجے میں کہا تو اس کا حکم سنتے ہی ایک شخص نے ریوالور باس کی طرف بڑھا دی اور پھر پھرتی سے کیپٹن شکیل اور تنویر کو کار میں ڈال دیا۔ باس نے کار کی طرف دوسری طرف آڑ لی اور ریوالور کی نال سیدھی کر دی۔ آنے والی کار تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ جب کار ریوالور کی رینج میں آ گئی تو باس نے ایک لمحہ توقف کر کے گولی چلا دی۔ اس وقت وہ سارے کار میں بیٹھ چکے تھے۔ گولی چلی تو ضرور، لیکن کار ڈرائیور کوئی ماہر آدمی تھا۔ اس نے کار کو ہلکا سا لہرایا اور گولی کار کو نقصان پہنچائے بغیر نکل گئی۔ باس پھرتی سے کار میں بیٹھ گیا اور پھر کار ایک جھٹکا کھا کر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ پچھلی کار میں عمران تھا۔ اس نے دور سے ہی چیک کر لیا تھا کہ یہ وہی کار ہے جس میں کیپٹن شکیل اور تنویر باس کو لے جا رہے تھے۔ یہاں رکنے اور دوسرے لوگوں کی نقل حرکت دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ پھر جب اس کار کی سائیڈ سے ریوالور کی نال جھانکتی ہوئی نظر آ گئی تو اسے گڑبڑ کا مکمل یقین ہو گیا۔ اب وہ کار آگے آگے آتی رہی اور عمران کی کار اس کے پیچھے تھی۔ اصل کار جس میں عمران نے باس کو بھیجا تھا وہ وہیں رکی ہوئی تھی۔ عمران اس کار کو کراس کرتا ہوا تیزی سے گزر گیا۔ اب زور شور سے تعاقب جاری تھا۔ آگے جانے والی کار زیادہ تر سنسان سڑکوں پر چل رہی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ کہیں رک کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نے اس کا اندازہ کرتے ہی تیزی سے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے اٹھا کر اپنی رسٹ واچ کا ون بٹن دبا دیا اور پھر جلد ہی رابطہ ہو گیا۔ ہیلو X2 اوور، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ طاہر، میں عمران بول رہا ہوں، فوراً کار بیمہ ایمونیشن لے کر نکلو، میں ایک کار کا تعاقب کر رہا ہوں۔ اوور، عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں 1 منٹ میں باہر نکلتا ہوں، آپ مجھے گائیڈ کریں۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا اور پھر چند لمحے کے توقف کے بعد ایک بلیک زیرو کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ گائیڈ کیجیے۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ مارک روڈ کے دوسرے چوک سے ہم گزر رہے ہیں، فلپ روڈ کے تیسرے چوک سے ہوتے ہوئے تم ان کے سامنے آ جاؤ، جلدی۔ اوور، عمران نے اسے اپنی پوزیشن بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل دوڑ رہی تھیں۔ عمران نے جان بوجھ کر اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ اس کی گاڑی ریوالور کی رینج میں نہ آ جائے۔ پھر جیسے ہی ان کی گاڑیاں فلپ روڈ پر پہنچی، اچانک عمران کو ایک نیلے رنگ کی کار ایک چوک سے اپنے پیچھے نظر آئی۔ عمران سمجھ گیا کہ مجرموں نے بھی ٹرانسمیٹر استعمال کر کے ایک کار اور منگوا لی ہے۔ وہ اسے مکمل طور پر گھیرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مقابلہ اب مزید دلچسپ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اسے دور تیسرے چوک سے بلیک زیرو کی گاڑی آتی نظر آئی۔ وہ بروقت پہنچ گیا تھا۔ میں فلپ روڈ پر آ گیا ہوں عمران صاحب۔ اوور، بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، اسپیڈ آہستہ کر لو اور بم مار کر سڑک توڑ دو اور خود دوسری طرف رک جانا۔ اوور، عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اب پچھلی کار اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے ڈیش بورڈ کی طرف بغور دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ جو گروپ اپنی کوٹھی میں ایسے سائنسی انتظامات کر سکتا ہے تو پھر چونکہ یہ باس کی اپنی ذاتی کار ہے، اس لیے ضرور اس میں بھی اس نے کوئی نہ کوئی چکر سیٹ کیا ہوا ہوگا۔ اور پھر اسے ڈیش بورڈ پر چند مختلف رنگوں کے بٹن لگے ہوئے نظر آئے۔ اب ادھر پچھلی گاڑی قریب آ گئی تھی، ادھر بلیک زیرو کی گاڑی مجرموں کی گاڑی کے قریب تھی۔ عمران نے اندازے سے ایک بٹن دبا دیا۔ اسی لمحے دور ایک دھماکہ ہوا۔ عمران چونک پڑا، مگر پھر اس نے دیکھا کہ بٹن دبانے سے دھماکہ نہیں ہوا، بلکہ بلیک زیرو نے ہدایت کے مطابق بم مار کر سڑک توڑی تھی۔ پھر دوسرے لمحے مجرموں کی گاڑی کی بریکوں کی زوردار چیخیں سنائی دیں۔ ادھر عمران حیران تھا کہ بٹن دبانے کا کیا نتیجہ نکلا۔ بظاہر تو کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اتنے میں پچھلی کار سے مشین گن سے فائرنگ کی آوازیں آئیں۔
گولیاں عمران کی کار کی باڈی اور شیشوں پر لگی مگر ٹن کی آواز سے دور جا گری۔ اب عمران سمجھ گیا کہ بٹن دبنے سے فائر پروف چادر نے گاڑی کو کور کر لیا تھا۔ شیشے شاید پہلے ہی فائر پروف تھے۔ اب عمران مجرموں کی کار کے قریب تھا۔ اس نے دوسرے بٹن بھی دبانا شروع کر دیے۔ پھر دوسرے بٹن دبتے ہی کار کے آگے اور پیچھے مشین گنوں کی نالیاں نکلیں اور پھر دونوں کی طرف لگاتار فائرنگ ہونے لگی۔ مجرموں کی کار کے دروازے دھڑا دھڑ کھلے اور پھر 4 آدمی اس میں سے نکل کر اطراف میں بھاگنے لگے۔ عمران نے کار روک لی اور پچھلی کار بھی مشین گنوں کی فائرنگ سے خوف سے پیچھے ہی رک گئی تھی۔ عمران نے دروازہ کھولا اور پھر وہ بھی ریوالور سنبھالے باہر کود پڑا۔ اسی لمحے پچھلی کار سے اس پر فائرنگ کی گئی لیکن وہ کروٹیں بدلتا ہوا ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ مجرم کار سے نکل کر سائڈوں میں بھاگنے لگے۔ اب انہیں عمران اور بلیک زیرو نے گھیر لیا تھا۔ 2 آدمی وہیں سڑک پر چت ہو گئے۔ ادھر پچھلی کار بھی چونکہ عمران کی کار سے لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی اس لیے وہ کار کو بیک کر کے پیچھے لے جانے کی کوشش کرنے لگے مگر گولیوں نے انجن تباہ کر دیا تھا۔ پھر اس کار میں سے 2 آدمی نکل کر اطراف کی طرف بھاگے۔ عمران نے ان میں سے بھی ایک کو گرا لیا تھا۔ پھر عمران نے ونڈ بٹن کھینچا۔ ہیلو ہیلو بلیک زیرو اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس اوور، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ فائرنگ بند کر کے دوسری کار سے نکلنے والوں کا پیچھا کرو، وہ کہیں دور نکل گئے ہیں۔ ان میں سے ایک غیر ملکی کو ہر حالت میں گرفتار کرنا ہے، وہ اس گروپ کا سرغنہ ہے۔ اوور، عمران نے تفصیلی ہدایت دیتے ہوئے کہا اور پھر بلیک زیرو کی طرف سے ہونے والی فائرنگ بند ہو گئی۔ پچھلی کار میں سے بچ نکلنے والا ایک آدمی بھی سڑک کے کنارے موجود گھنے درختوں میں گم ہو گیا تھا۔ عمران نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ بھاگتا ہوا کار کے اندر واپس چلا گیا۔ اس نے مشین گن فائرنگ والا بٹن بند کیا اور بے تحاشا اور لگاتار ہونے والی فائرنگ بند ہو گئی اور عمران کار کو آگے بڑھا لے گیا۔ مجرموں کی کار کے قریب اس نے کار روکی اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ سڑک پر کافی گہرا کھڈا پڑ چکا تھا۔ کھڈے سے کافی دور بلیک زیرو کی کار موجود تھی۔ بلیک زیرو مجرموں کے پیچھے درختوں میں گم ہو چکا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر کار کے اندر جھانکا تو کیپٹن شکیل اور تنویر بے ہوش پڑے تھے۔ عمران نے انہیں کار سے باہر نکالا اور پھر اپنی کار میں ڈال دیا۔ پھر اس نے دھکیل کر مجرموں کو ایک کار کی طرف اور پھر اپنی کار بڑھا کر کھڈے کی سائیڈ سے نکال کر بلیک زیرو کی کار کے قریب رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کیپٹن شکیل اور تنویر کی بے ہوشی کا اطمینان کیا اور پھر واچ ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کو کال کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحوں بعد ہی رابطہ ہو گیا۔ عمران صاحب، میں ان مجرموں کے تعاقب میں ہوں۔ ایک آدمی مزید میں نے گرا لیا ہے مگر یہ مقامی ہے، غیر ملکی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اوور، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ یہ درخت کہاں ختم ہو رہے ہیں؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ یہ تو خاصا وسیع جنگل ہے، میں سڑک سے کافی دور آ گیا ہوں مگر ابھی تک یہ جنگل ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، غیر ملکی کا پیچھا چھوڑو۔ اتنے وسیع جنگل میں ایک آدمی کو ڈھونڈنا اور پھر جو گروپ کا باس ہے یقیناً وہ بے حد ذہین اور چالاک بھی ہوگا۔ تم واپس آ جاؤ، میں دانش منزل جا رہا ہوں، تم وہیں آ جانا۔ اوور، عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں واپس آ رہا ہوں۔ اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا اور پھر عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر کار آگے بڑھا دی۔ اب عمران کی کار کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ کنگ روڈ پر سرخ رنگ کی کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اس میں 4 آدمی موجود تھے۔ یہ چاروں غیر ملکی تھے۔ ان کے چہروں سے خشونت برس رہی تھی۔ پچھلے 2 آدمی برابر پیچھے دیکھ رہے تھے، البتہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک غیر ملکی جو شکل سے خاصا مدبر معلوم ہو رہا تھا کار کے ڈیش بورڈ کے بٹن دبا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ پھر وہ بٹن بند کر کے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا پوزیشن ہے جیگر؟ غیر ملکی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تعاقب ہو رہا ہے جناب، ڈرائیور نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ فاصلہ کتنا ہے؟ غیر ملکی نے پوچھا۔ تقریباً اتنا ہی جتنا شروع سے چلا آ رہا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔
اس کا مطلب ہے وہ لوگ صرف تعاقب کرنا چاہتے ہیں، الجھنا نہیں چاہتے۔ غیر ملکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر کیا خیال ہے، مقابلہ ہو جائے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ شاید وہ انتہائی بے جگر آدمی واقع ہوا تھا۔ نہیں، اگر بغیر الجھے کام بن جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تصویر انتہائی قیمتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس مقابلے میں ضائع ہو جائے۔ غیر ملکی نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا تو ڈرائیور خاموش ہو گیا۔ شاید جواب دینے والا ان کا انچارج تھا۔ پھر اچانک ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا بلب اسپارک کرنے لگا تو انچارج نے پھرتی سے ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو نمبر 2، ہیلو نمبر 2، وائٹ لائن اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ایک غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ نمبر 2 اسپیکنگ، باس، اوور۔ نمبر 2 نے جواب دیا۔ کیا پوزیشن ہے نمبر 2؟ اوور، باس نے پوچھا۔ وہی جناب۔ وائٹ اسکارپین بدستور تعاقب میں ہیں۔ ویسے ان کا رویہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ الجھنے کے بجائے صرف تعاقب کرنا چاہتے ہیں۔ اوور، نمبر 2 نے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ اوور، باس نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ ہم پوائنٹ 62 پر جا رہے ہیں۔ اوور، نمبر 2 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اب میری ہدایت غور سے سنو۔ پوائنٹ نمبر 1 مستقل طور پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب کسی حالات میں فی الحال ادھر کا رخ نہ کرنا، وہ دشمنوں کی نظر میں آ چکا ہے۔ اب ہیڈ کوارٹر پوائنٹ نمبر 1 کے بجائے پوائنٹ نمبر 2 ہوگا۔ اوور، باس نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب۔ اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ ویسے اس کی آنکھوں سے تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ اچھا دیکھو، میں پوائنٹ 72 پر موجود ہوں۔ تم جب کراس کرو تو تصویر سائڈ میں پھینک دینا۔ یہاں ایک تنگ موڑ ہے، اس لیے جب تک پچھلی کار وہاں تک پہنچے گی میں وہ تصویر اٹھا لوں گا۔ اس کے بعد تم اس سے نمٹ کر پوائنٹ نمبر 2 پر آ جانا۔ اوور نے باس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس۔ اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، باس نے کہا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو نمبر 2 نے بٹن آف کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 72 پر چلو، نمبر 2 نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈرائیور نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اگلے چوک سے ڈرائیور نے گاڑی سرکولر روڈ کی طرف موڑ دی۔ یہ سڑک کافی زیادہ سنسان تھی۔ تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ پوائنٹ 72 کے چوک سے آگے جا کر ہم نے وائٹ اسکارپین سے نمٹنا ہے، نمبر 2 نے پیچھے بیٹھتے ہوئے غیر ملکیوں سے کہا۔ اوکے سر، دونوں نے جواب دیا اور پھر پاؤں کے پاس پڑی ہوئی مشین گن اٹھا لی۔ نمبر 2 نے کوٹ کے اندرونی جیب سے وہ تصویر نکالی اور پھر ایک لمحے تک اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر اس میں ایک لفافہ نکالا اور تصویر اس لفافے میں ڈال کر وہ تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ پوائنٹ 72 کتنی دور ہے؟ نمبر 2 نے ڈرائیور سے پوچھا۔ ابھی کافی دور ہے جناب، ہمیں 3 سڑکیں کراس کر کے وہاں پہنچنا پڑے گا، ڈرائیور نے جواب دیا، جو شاید دارالحکومت کی تمام سڑکوں کے محل وقوع سے واقف تھا۔ اس سڑک کی کیا سچویشن ہے؟ نمبر 2 نے پوچھا۔ اس سڑک کی بائیں طرف دور تک درختوں کا وسیع اور گھنا ذخیرہ ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ ویری گڈ، باس نے بہت اچھا پوائنٹ تجویز کیا ہے، نمبر 2 نے خوش ہو کر کہا اور پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو کافی پیچھے سفید رنگ کی کار آ رہی تھی۔ اب پوائنٹ 72 قریب آ رہا تھا جناب، ڈرائیور نے غیر ملکی سے کہا تو وہ سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ کافی دور آ گئے، ایک موڑ آ رہا تھا، گاڑی اس موڑ کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر موڑ آ گیا تو نمبر 2 نے لفافہ ہاتھ میں احتیاط سے پکڑ لیا۔ پھر ان کی گاڑی آہستہ رفتار سے وہ تنگ سا موڑ کاٹنے لگی۔ موڑ کاٹتے ہی سامنے ایک نقاب پوش کھڑا تھا، اس کے نقاب پر سفید رنگ کے دھاگوں سے شیر کی تصویر کڑھی ہوئی تھی۔ جب گاڑی اس کے قریب سے گزری تو ڈرائیور نے رفتار آہستہ کر دی، نمبر 2 نے لفافہ نقاب پوش کی طرف اچھال دیا اور پھر ڈرائیور نے ایک دم اسپیڈ تیز کر دی۔ نقاب پوش نے جھپٹ کر وہ لفافہ جو رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے کافی دور جا گرا تھا اٹھا لیا۔ لفافہ اٹھاتے ہی وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دوبارہ درختوں میں گم ہو گیا۔ وائٹ لائن والوں کی گاڑی کافی دور جا چکی تھی کہ سفید رنگ کی کار نے بھی تیز رفتاری سے موڑ کاٹا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب پھر وہ سرخ رنگ کی کار کے پیچھے تھے۔ سفید رنگ کی کار میں صرف ڈرائیور ہی تھا، جس کے چہرے سے بیزاری کے آثار نمایاں تھے، شاید وہ اس طویل تعاقب سے بری طرح اکتا چکا تھا۔ سرخ رنگ کی کار کافی آگے جا چکی تھی۔
روکو، کار روکو، نمبر 2 نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈرائیور نے بھوکلا کر کار روک دی۔ سامنے سڑک پر ایک گہرا کھڈا تھا اور اس کھڈے کے دونوں طرف کاریں کھڑی تھیں اور ادھر کافی دور ایک اور کار بھی موجود تھی جس کی باڈی گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ لگتا ہے یہاں مقابلہ ہوا ہے، نمبر 2 نے کہا۔ سفید رنگ کی کار کافی نزدیک آ چکی ہے باس۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے نمبر 2 کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، فائرنگ شروع کر دو، نمبر 2 نے کہا اور پھر انہوں نے کھڑکی سے مشین گن نکال کر کار پہ فائرنگ شروع کر دی، مگر سفید کار انتہائی تیزی سے پیچھے ہٹی اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس کا تعاقب کیا جائے، ڈرائیور نے پوچھا۔ چھوڑو، جانے دو، ہمارا کام ہو چکا ہے، نمبر 2 نے کہا اور پھر وہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کی پیروی میں باقی لوگ بھی نیچے اتر آئے۔ یہ وائٹ اسکارپین والوں کی کار ہے، نمبر 2 نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کہیں یہ ہمارے لیے جال نہ بچھایا گیا ہو، جیگر نے پریشان کن لہجے میں کہا اور پھر وہ چند لمحے تک ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ کار سائڈ سے نکل کر آگے چلو، نمبر 2 نے ڈرائیور سے کہا تو ڈرائیور نے سر ہلا کر کار کی طرف مڑ گیا۔ بلیک زیرو کو جب عمران نے واپسی کا حکم دیا تو وہ جنگل میں کافی دور نکل چکا تھا۔ وہ غیر ملکی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا کہ اس کی پرچھائی تک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے واپسی کا ارادہ تو کر لیا لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ سڑک کس طرف ہوگی۔ تعاقب کرتے وقت اس نے ستموں کا خیال بھی نہیں رکھا تھا۔ بہرحال اس نے اندازے کے تحت چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اچانک وہ ٹھٹک گیا اور پھر وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ دور ایک سیاہ رنگ کی کار درختوں کے اندر چھپی ہوئی نظر آئی۔ کار کے نزدیک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلیک زیرو درخت کی آڑ سے نکلا اور پھر محتاط قدم اٹھاتا ہوا کار کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر کوئی سڑک نزدیک نہیں تھی ورنہ یہ جنگل اتنا گھنا ضرور تھا کار کافی دور تک اندر نہیں آ سکتی تھی۔ جلد ہی وہ کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے حتی الامکان احتیاط کی کہ کسی طرح نظر میں نہ آئے۔ کار کے قریب رک کر اس نے دیکھا کہ نزدیک ہی سڑک تھی اور سڑک پر ایک نقاب پوش بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے نقاب پر سفید رنگ کے دھاگوں سے شیر کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ اب بلیک زیرو حیران تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ یہاں اس مقام پر خفیہ طور پر نقاب پوش کی موجودگی ضرور کوئی اہم مقصد رکھتی تھی۔ اور پھر اسے ایک سرخ رنگ کی کار موڑ کاٹ کر آتی ہوئی نظر آئی۔ سرخ رنگ کی کار نقاب پوش کے قریب آ کر قدرے آہستہ ہوئی اور پھر اس میں بیٹھے ہوئے ایک غیر ملکی ایک لفافہ باہر پھینک دیا۔ لفافہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ نقاب پوش نے جھپٹ کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ سرخ رنگ کی کار آگے نکل گئی۔ نقاب پوش لفافہ اٹھا کر سیاہ کار کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ بلیک زیرو کار کے پیچھے ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ بلیک زیرو نہ سمجھ سکا کہ اس میں کیا ہوگا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس لفافے میں ضرور کوئی اہم چیز ہوگی ورنہ اس پر اسرار طریقے سے اسے حاصل نہ کیا جاتا۔ اس لفافہ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا اور پھر ایک سفید رنگ کی کار موڑ کاٹتی ہوئی نظر آئی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ نقاب پوش اب کار کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ ہینڈز اپ، بلیک زیرو نے اچانک کار کی اوٹ سے نکل کر کہا تو نقاب پوش ٹھٹک کر رہ گیا۔ لفافہ میرے حوالے کر دو، بلیک زیرو نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، مگر نقاب پوش نے لفافہ دینے کے بجائے اچانک کار کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور اس سے پہلے کہ وہ بلیک زیرو گولی چلاتا نقاب پوش اڑتا ہوا کار کی دوسری طرف چھپ چکا تھا۔ بلیک زیرو بھی جھپٹ کر کار کی اوٹ میں ہو گیا تاکہ نقاب پوش اس پر گولی نہ چلا سکے۔ اب سچویشن کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ کار کے دونوں سائڈوں پر دونوں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ بلیک زیرو نے جھک کر کار کے آگے طرف بڑھنا شروع کیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں نقاب پوش مڑتا ہوا پیچھے کی طرف نہ آ جائے۔ کار کے آگے پہنچ کر وہ مڑا اور پھر دوسری طرف سے اس نے ریوالور کی نال نکال کر فائر کر دیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوسرا فائر کیا مگر جواب نہ آیا۔ بلیک زیرو نے رسک لے کر سر نکالا مگر پھر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف سے نقاب پوش غائب ہو چکا تھا۔ اوہ، چوٹ ہو گئی، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ نقاب پوش کہیں درختوں میں ہی روپوش ہو گیا تھا۔ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ وہ کار پر چڑھ کر ہی بھاگے۔
بلیک زیرو نے کار کے ارد گرد اچھی طرح جائزہ لیا مگر کوئی فرد نظر نہ آیا۔ اب وہ ادھر ادھر درختوں پر دیکھنے لگا لیکن ہر جگہ خاموشی طاری تھی۔ بلیک زیرو حیران تھا کہ نقاب پوش کو زمین کھا گئی یا آسمان۔ ویسے وہ اپنے آپ کو خطرے میں بھی محسوس کر رہا تھا کیونکہ اسے قطعی علم نہیں تھا کہ نقاب پوش کہاں ہے، اور نقاب پوش اگر کسی درخت کی اوٹ میں ہوا تو وہ بآسانی بلیک زیرو کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ آخر تنگ آ کر بلیک زیرو ایک طرف درختوں کی طرف چل دیا۔ 40-50 قدم چلنے کے باوجود بھی وہ نقاب پوش اسے نظر نہ آیا، اور دوسرے لمحے کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو وہ اچھل کر مڑا۔ نقاب پوش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر جانے کے بجائے کار کے نیچے رنگ گیا تھا، اور پھر بلیک زیرو کے ہٹتے ہی وہ باہر نکل کر اندر بیٹھ چکا تھا۔ بلیک زیرو نے فائر کیا مگر کار آگے بڑھ چکی تھی۔ اسی لمحے جنگل فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ مشین گن کی آواز تھی جو کار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ پھر کار کے ٹائر دھماکے سے پھٹ گئے۔ بلیک زیرو درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ شاید کوئی اور شخص بھی ان کے درمیان کود پڑا تھا۔ کار کے ٹائر برسٹ ہونے کے بعد دروازہ کھلا اور پھر وہ نقاب پوش باہر نکلا اور بلیک زیرو نے گولی چلا دی۔ گولی نقاب پوش کے ہاتھ پر لگی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور دور جا گرا، مگر نقاب پوش چھلانگ لگا کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو چکا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آؤ، وائٹ لائن، تم بچ نہیں سکتے۔ دوسری طرف سے ایک گراتی ہوئی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے نقاب پوش جیسے وائٹ لائن کہہ رہا تھا پکارا گیا تھا کی طرف سے فائر ہوا۔ اس نے پاس شاید دوسرا ریوالور بھی تھا۔ گولی چلتے ہی ایک ہلکی سی چیخ ابھری اور پھر دور ایک درخت سے ایک آدمی نیچے آ گرا۔ وائٹ لائن نشانے کا بے حد سچا ثابت ہوا تھا، لیکن جو شخص نیچے گرا تھا وہ بھی بے حد پھرتیلا ثابت ہوا۔ نیچے گرتے ہی وہ اچھل کر اسی درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وائٹ لائن نے دوسری گولی چلائی ضرور مگر وہ اس آدمی کو چھو بھی نہ سکی۔ اب تینوں مختلف سمتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پوزیشن یہ کہ جو بھی پہلے باہر نکلے وہ مارا جاتا، اس لیے تینوں ہی خاموشی سے چھپے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس گھڑی کے ہنسے سے چمکنے والے اس نے ونڈ بٹن کو کھینچ دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران بول رہا ہوں، آور۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ یس، بلیک زیرو بول رہا ہوں، عمران صاحب، آور۔ بلیک زیرو نے سرگوشی سے انداز میں جواب دیا۔ تم ابھی تک واپس نہیں پہنچے، آور؟ عمران نے پوچھا، اور پھر بلیک زیرو نے جواب میں اپنی تمام موجودہ سچویشن تفصیل سے بتا دی۔ اوہ، وہ لفافہ بہت اہم ہے، وہ اس کیس کی بنیاد ہے۔ اس لفافے میں ضرور تصویر ہوگی۔ اس نقاب پوش کو کسی بھی طریقے سے بھی نکلنے نہ دینا۔ میں وہیں آ رہا ہوں، آور۔ عمران نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ بہت بہتر، آور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ میرے آنے تک ہوشیار رہنا، آور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو اس دوران دونوں آدمیوں کی طرف پوری طرح متوجہ تھا، لیکن وہ دونوں درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ بلیک زیرو کی پوری توجہ اب اس نقاب پوش کی طرف تھی جس کے پاس وہ اہم لفافہ تھا۔ اچانک بلیک زیرو نے نقاب پوش کو بھاگ کر ایک اور درخت کے پیچھے چھپتے دیکھا۔ وہ اس طرح اچانک بھاگا تھا کہ دونوں ہی فائر نہ کر سکے تھے۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ نقاب پوش سڑک کے قریب پہنچنا چاہتا ہے۔ پھر بلیک زیرو نے دیکھا کہ مشین گن والے کا سر باہر نکلا تھا۔ وہ شاید نقاب پوش کی نئی پوزیشن کو سمجھنا چاہتا تھا۔ بلیک زیرو نے اس پر فائر کھول دیا اور فائر کر کے وہ بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ مشین گن والا جلدی سے اوٹ میں ہو گیا اور پھر دوسرے لمحے اس کی مشین گن نے آگ اگلنی شروع کر دی، مگر بلیک زیرو اور نقاب پوش دونوں ہی محفوظ تھے۔ اب ان کا درمیانی فاصلہ خاصا کم تھا۔ پھر اچانک ایک فائر ہوا اور بلیک زیرو کے ہاتھوں سے ریوالور نکل گیا۔ دراصل اس نے مشین گن والے کو نشانہ بنانے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تھا کہ نقاب پوش نے فائر کر دیا تھا۔ نشانہ صحیح لگا اور ریوالور اچھل کر درخت سے دور جا گرا۔ اب ریوالور اٹھانا موت کے منہ میں داخل ہونے کے مترادف تھا۔ پھر اچانک اسے یہ خیال سوچا اور وہ تیزی سے اس گھنے درخت کے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے حتی الوسع کوشش کی کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔
دو درختوں کے ٹہنی آپس میں ملے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو اس درخت کے ذریعے دوسرے درخت پر پہنچ گیا تھا۔ نقاب پوش شاید اب اس طرف سے مطمئن تھا کہ وہ غیر مسلح ہو چکا تھا۔ اس طرح 2-3 درختوں سے ہوتا ہوا وہ عین اس درخت کے اوپر پہنچ گیا جس کے پیچھے وہ نقاب پوش چھپا ہوا تھا۔ ٹہنیوں کے ہلنے سے اس نقاب پوش کے ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا، مگر پھر اس نے توجہ نہ دی۔ وہ سمجھا شاید کوئی جانور ہے۔ اب بلیک زیرو چاہتا تو نقاب پوش کو چھاپ لیتا، لیکن اس طرح پوزیشن مشین گن والے کے کنٹرول میں آ جاتی۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کم از کم اس بچوں والی آنکھ مچولی سے تو نجات ملے گی، اور دوسرا اس طرح عمران کے لیے ایک مشین گن والے پر قابو پانا آسان ہوگا۔ اس طرح عمران نادانی میں ان لوگوں میں کسی کی زد میں نہ آ جائے، چنانچہ اس نے وائٹ لائن کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرتے ہی اس نے اس خیال پر فوری عمل بھی کر ڈالا۔ چنانچہ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار چھلانگ سے وہ نقاب پوش کو لیتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ نقاب پوش کے ہاتھ سے اس اچانک افطار سے ریوالور نکل کر دور جا گرا، اور پھر ان دونوں نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ اس بار بلیک زیرو کا داؤ چل گیا، چنانچہ ایک زبردست فلائنگ کک نقاب پوش کے سینے پر پڑ چکی تھی، اور پھر نقاب پوش پیچھے درخت سے ٹکرا چکا تھا۔ خبردار! تم دونوں ہاتھ اٹھا لو ورنہ بھون دوں گا! مشین گن والے نے کرخت آواز سنائی دی۔ وہی ہوا جس کا خدشہ پہلے سے بلیک زیرو کے ذہن میں تھا، لیکن بلیک زیرو مطمئن تھا کہ کم از کم بلیک تھیلے سے تو باہر آئی۔ بلیک زیرو اور نقاب پوش دونوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ سامنے غیر ملکی ہاتھ میں مشین گن لیے کھڑا تھا، اس کی پنڈلی اور بازو سے خون رس رہا تھا۔ میرے خیال میں تم وہی ہو جو تھوڑی دیر پہلے کار سے نکل کر فرار ہوا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، تم سے تو میں بعد میں نمٹتا ہوں، پہلے وائٹ لائن سے بات کر لوں، غیر ملکی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وائٹ لائن، اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم شرافت سے ہر چیز میرے حوالے کر دو، غیر ملکی نے غراتے ہوئے نقاب پوش سے کہا۔ وہ شاید دیر سے وہاں پہنچا تھا، اسے لفافے کے متعلق علم نہیں تھا۔ تم کون ہو؟ نقاب پوش نے غراہٹ لہجے میں کہا۔ ارے تم مجھے نہیں پہچانتے مسٹر وائٹ لائن، مجھے وائٹ اسکارپین کہتے ہیں، غیر ملکی نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم وائٹ اسکارپین ہو؟ نقاب پوش نے غراتے ہوئے کہا۔ ادھر بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ وہ ڈبل وائٹ کے درمیان اکیلا پھنس گیا ہے۔ ہاں میرے دوست، میں وائٹ اسکارپین ہوں، اب وقت ضائع مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، وائٹ اسکارپین نے کرخت لہجے میں کہا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وائٹ لائن نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، تم بغیر کسی ضروری مقصد کے اس جنگل میں نہیں آ سکتے، وائٹ اسکارپین نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر خواہ مخواہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ مجھے گولی مار دو اور جو کچھ میری جیبوں سے نکلے وہ حاصل کر لو، وائٹ لائن نے جواب دیا۔ خبردار! اچانک بلیک زیرو کو عمران کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے ترتراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی مشین گن وائٹ اسکارپین کے ہاتھ سے نکل کر دوری جا گری، اور اس کے ساتھ ہی عمران درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ کس کے پاس تصویر تھی؟ عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور پھر تصویر کا لفظ سن کر وائٹ اسکارپین یوں چونکا جیسے کسی نے اس پر ایٹم بم مار دیا ہو۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھرے آئے تھے۔ بلیک زیرو ہاتھ نیچے کر کے وائٹ لائن کی طرف مڑا، لیکن ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اچانک وائٹ اسکارپین نے بجلی کی سی تیزی سے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ شاید وہ تصویر کے متعلق سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ عمران کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وائٹ اسکارپین یوں اندھا دھند حملہ کر دے گا، چنانچہ وہ فائرنگ بھی نہ کر سکا اور نہ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے زمین پر قلابازیاں کھانے لگے۔ ریوالور جھٹکے کی وجہ سے عمران کے ہاتھ سے بھی نکل گیا تھا۔ ادھر بلیک زیرو اور وائٹ لائن آپس میں ٹکرا گئے۔ اب وہاں دو پارٹیوں کی زوردار جنگ ہو رہی تھی۔ چاروں لڑنے بھڑنے کے ماہر تھے، اس لیے جلدی کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہ نکل سکا۔ بلیک زیرو نے وائٹ لائن پر کراٹے کا وار کیا اور وائٹ لائن دہراتا ہوا چلا گیا، مگر دوسرے لمحے اس نے اچھل کر بلیک زیرو کو کک مار دی اور اس کا بوٹ بلیک زیرو کی تھوڑی پر لگا اور وہ الٹ کر گر گیا۔ وائٹ لائن نے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگانی چاہی، مگر بلیک زیرو نے اسے راستے میں ہی سنبھال لیا، اور دوسرے لمحے وائٹ لائن کے سینے پر زوردار ٹکر لگی اور وہ دور جا گرا۔ ادھر عمران اور وائٹ اسکارپین دو وحشتی درندوں کی مانند آپس میں لڑ رہے تھے۔
जूडो कराटे का दौरा आजमाया जा रहा था। अचानक इमरान का एक मखसूस दांव चल गया और वाइट स्कॉर्पियन की हड्डी का मोरा इमरान की अपनी जगह से हटा दिया। ये ऐसा ख़तरनाक दांव था जो किसी ख़ता नहीं जानता था, सिर्फ मौका मिलना चाहिए। ये दांव संग ही से मंसूब था और इसी से इमरान ने इसे हासिल किया था और नतीजा इमरान की हस्ब तवक्को रहा। वाइट स्कॉर्पियन ज़मीन पर पड़ा हाथ पटक रहा था। वो ना ही बैठ सकता था और ना ही उठ सकता था। वो बेबस होकर रह गया था। इमरान ने खड़े होकर हाथ झाड़े और फिर वाइट लाइन की तरफ बढ़ा। उधर वाइट लाइन और ब्लैक ज़ीरो एक दूसरे को उठा कर पटक रहे थे। इमरान अभी इन दोनों की जंग में शामिल न हुआ था कि अचानक एक धमाका हुआ और इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे इसके पहलू में दहकता हुआ अंगारा घुस गया हो। उसने बेइख्तियार अपना पेट पकड़ लिया। गोली शायद किसी नाजुक जगह पर लगी थी, इसलिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दूसरे लम्हे 3-4 आदमी उसे मुख्तलिफ सिमतों से रिवॉल्वर लिए अपनी तरफ आते दिखाई दिए और फिर उसके डूबते हुए जहन में एक और धमाके की आवाज़ सुनी गई और इस बार ब्लैक ज़ीरो ने इसको गिरते देखा। तुम इतनी देर में क्यों आए हो? आखिरी आवाज़ उसे वाइट लाइन की याद रह गई, जो शायद उसके अपने आदमी थे जिनको उसने वॉच ट्रांसमीटर पर ही बुलाया था। फिर उसके जहन में तारीख छा गई। सफदर सिद्दीकी को उसके फ्लैट पर छोड़कर अपने फ्लैट पर आ गया। फ्लैट पर आते ही उसने सबसे पहले X2 को कॉल किया, लेकिन वहाँ X2 ने कॉल अटेंड ना की। शायद X2 मौजूद नहीं था। बहरहाल उसने कॉल ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत टेप करा दी। वहाँ से फारिग होकर इसने जोलिया को कॉल किया और फिर जल्दी राब्ता मिल गया। हेलो, जोलिया स्पीकिंग। दूसरी तरफ से जोलिया की आवाज़ सुनाई दी। सफदर बोल रहा हूँ जोलिया। सफदर ने जवाब दिया। ओह सफदर, तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारे पीछे सिद्दीकी को भेजा मगर वो भी गायब हो गया। क्या चक्कर है? कहाँ से बोल रहे हो? जोलिया बौखलाहट में लगातार सवाल करती जा रही थी और फिर सफदर ने जवाब में तमाम तफसील बता दी। बहुत लंबा चक्कर चल गया है, लेकिन ये केस क्या है? मुझे तो कुछ इल्म नहीं, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं तो इत्तेफाकन ही इस गिरोह में घुस गया था। किसी तस्वीर का सिलसिला है। 2 ग्रुप वाइट लाइन और वाइट स्कॉर्पियन इस तस्वीर के लिए आपस में टकरा गए हैं, लेकिन वो तस्वीर क्या है? आया इसकी हमारे लिए भी कोई अहमियत है या नहीं, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। सफदर ने तशवीश आमेज़ लहजे में कहा। तस्वीर की अहमियत का मुझे सिर्फ इतना इल्म है कि वो भी कैप्टन शकील से बात होते हुए पता चला था कि ये तस्वीर इमरान के लिए बेहद अहम है। कैप्टन शकील और तनवीर दोनों वाइट स्कॉर्पियन के फंदे में फंस गए थे, जहां से इमरान ने उन्हें निजात दिलाई है। वो वाइट स्कॉर्पियन के बॉस को बेहोश ला रहे थे कि गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया और वो बेहोश हो गए। उन्हें होश दानिश मंजिल में आया, लेकिन वो वाइट स्कॉर्पियन गायब हो गया था। इधर X2 और इमरान दोनों गायब हैं। कुछ समझ नहीं आता। अजीब उलझा हुआ और पेचीदा केस है। कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं है। जोलिया ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मेरे ख़्याल से मुझे वाइट लाइन के हेडक्वार्टर की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है मज़ीद कुछ मालूमात हासिल हो जाए। सफदर ने तजवीज़ पेश की। इसकी फ़र्शनाज़ी काबिल-दाद थी। अभी वो इनके फंदे से बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया था कि फिर दोबारा खुद ही जाने पर रजामंद हो गया। लेकिन तुम थके हुए हो, मैं कैप्टन शकील को भेज देती हूँ। वो अब सही है, जोलिया ने कहा। नहीं मिस जोलिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब कोई काम करना है तो फिर थकावट का इसमें क्या दखल? सफदर ने जवाब दिया। लेकिन मेरे ख़्याल में कैप्टन शकील को भी साथ ले जाओ, कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। एक से भले दो, जबकि हमें केस की नौइयत का भी इल्म नहीं है। जोलिया ने जवाब दिया। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ठीक है, आप कैप्टन शकील को फ़ोन करके मेरे फ्लैट पर आने का कह दें, फिर हम दोनों चल पड़ेंगे। सफदर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं अभी कैप्टन शकील को भेजती हूँ, जोलिया ने कहा और फिर राब्ता ख़त्म हो गया। सफदर ने एक तवील सांस लेकर रिसीवर नीचे रख दिया और फिर वो बाथरूम में घुस गया। नई मुहिम पर जाने से पहले वो गुस्ल करके ताज़ा दम होना चाहता था। ब्लैक ज़ीरो को पहले होश आ गया था। उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। चंद लम्हे तक तो वो खाली ज़हन होकर खला में देखता रहा। फिर उसकी याददाश्त वापस आ गई और वो चौंक कर उठने लगा, लेकिन नकाहट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उससे उठा ना जा सका। उसे चक्कर से आने लगे और जहन पर एक बार फिर तारीकी छाने लगी। लेकिन उस वक्त सर झटक कर वो अपनी क़ुव्वत इरादी बरोए कार लाते हुए इस तारीकी के गुबार को जहन से झटका और फिर बड़ी मुश्किल से वो उठ बैठा। इसे सबसे ज़्यादा फ़िक्र इमरान की थी, क्योंकि जब इसे गोली लगी
تو اس نے عمران کو گرتے دیکھ لیا تھا اور پھر اسے اپنے قریب ہی پڑا ہوا عمران بھی نظر آ گیا۔ اس نے اٹھ کر تو نہیں چلا گیا، لیکن وہ رینگتا ہوا عمران کے قریب پہنچ کر عمران کے پہلو کے قریب پہنچ گیا۔ عمران کے پہلو سے کافی خون بہہ رہا تھا اور ابھی تک خون رس رہا تھا۔ عمران کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ بلیک زیرو نے بے تابی سے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے قدرے اطمینان ہوا۔ نبض گو بے حد سست تھی لیکن چل رہی تھی۔ اگر بروقت عمران کو طبی امداد میسر نہ ہوتی، اس کی بچ جانے سکتی تھی۔ اتنا بلیک زیرو بھی جانتا تھا کہ عمران کی جان کتنی قیمتی ہے۔ سڑک نزدیک ہی تھی، اگر وہ سڑک تک پہنچ جاتے تو مدد ملنے کی امید ہو سکتی تھی۔ وائٹ اسکارپین وہاں موجود نہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وائٹ لائن والے اسے ساتھ لے گئے ہیں اور ان دونوں کو انہوں نے یوں لے جانے کی کوشش نہیں کی۔ یہی پڑے پڑے ختم ہو جائیں گے۔ مفت میں کون لاشیں لاتا پھرے۔ بلیک زیرو تیزی سے رینگتا ہوا سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے بے حد نکات اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن عمران کی جان بچانے کی لگن نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ ہر قیمت پر عمران کی جان بچانا چاہتا تھا۔ بلیک زیرو تیزی سے رینگتا ہوا جلد ہی سڑک کے کنارے پہنچ گیا۔ یہ سڑک عموماً سنسان رہتی تھی، لیکن آج اس کی ویرانی بلیک زیرو کو بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کوئی امداد مل جائے، کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ عمران کو موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ پھر اسے دور سے ایک کار اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ بلیک زیرو اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ جلد ہی کار نزدیک آ گئی اور دوسرے لمحے بلیک زیرو کو کار کو پہچان چکا تھا۔ یہ کیپٹن شکیل کی کار تھی۔ بلیک زیرو نے سڑک سے اپنا آدھا جسم اٹھا کر کار کو روکنے کے لیے ہاتھ دیا اور پھر کار اس کے قریب آ کر رک گئی۔ کار رکتے ہی صفدر اور کیپٹن شکیل نیچے اتر آئے۔ وہ دونوں تیزی سے بلیک زیرو کی طرف بڑھے۔ کیا بات ہے مسٹر؟ صفدر نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا تو بلیک زیرو نے ایک فرضی کہانی اس انداز میں سنا دی کہ اس کی شخصیت کا راز نہ کھلے۔ اوہ، تم خود بھی کافی زخمی ہو، صفدر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اندر دیکھو کون ہے، میں انہیں سہارا دے کر کار میں بٹھاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس نے بلیک زیرو کو سہارا دے کر کار میں بٹھا دیا۔ ابھی بلیک زیرو کو کار میں بٹھا کر فارغ نہیں ہوا تھا کہ اندر سے صفدر کی حیرت بھری چیخ سنائی دی تو کیپٹن شکیل تیزی سے مڑ کر دوڑتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ اور پھر جلد ہی کیپٹن شکیل اور صفدر عمران کو اٹھائے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ ان دونوں کے چہرے تشویش سے ستے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے عمران کو سیٹ پر لٹا دیا۔ بلیک زیرو سمیت کو کونے میں ہو گیا۔ آپ کے چہرے بتلا رہے ہیں کہ یہ آدمی آپ کا واقف ہے، بلیک زیرو نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دوران کیپٹن شکیل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر صفدر بیٹھ گیا۔ ہاں، یہ ہمارا بہت قریبی دوست ہے، صفدر نے مختصر سا جواب دیا اور پھر کیپٹن شکیل نے کار موڑی اور اسے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑانے لگا۔ آہستہ مسٹر، ہم دونوں کی حالت جھٹکے لگنے سے خراب ہو سکتی ہے، بلیک زیرو نے کہا، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی اور پھر کار جلد ہی دانش منزل کے قریب پہنچ گئی۔ کیپٹن شکیل نے صفدر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ وہ اسے دانش منزل میں لے جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ شاید وہ پہلے اسے کسی اسپتال میں پہنچاتے، لیکن عمران کی حالت نے انہیں دانش منزل پہنچنے پر مجبور کر دیا۔ دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں گاڑی رک کر صفدر نے عمران کو کاندھے پر احتیاط سے لادا اور پھر کیپٹن شکیل نے بلیک زیرو کو سہارا دیا اور پھر وہ دونوں کو لے آئے۔ بلیک زیرو وہاں پہنچتے ہی دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاید عمران کی جان بچانے کی امنگ نے جو اسے سہارا دیا تھا، اب محفوظ جگہ پر پہنچتے ہی وہ زائل ہو گئی اور شدید نکاہت اور بے پناہ تکلیف نے اس کے ذہن کو دوبارہ تاریک کر دیا۔ ان دونوں کو آپریشن روم میں لٹاتے ہی صفدر نے انٹرکام پر X2 کو کال کرنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے کیا معلوم کہ دونوں X2 ان کے سامنے میزوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ جب رابطہ نہ ہوا تو انہوں نے پریشان ہو کر جولیا کو فون کیا۔ فون سنتے ہی جولیا بھی پریشان ہو گئی۔ جولیا نے انہیں ایک مخصوص نمبر بتایا کہ اس نمبر پر فون کرو، فوراً ایمرجنسی ڈاکٹر آ جائیں گے۔ اس نے انہیں خود وہاں سے چلے آنے کا کہا، کیونکہ X2 کا حکم تھا کہ وہ لوگ کسی اور آدمی کے سامنے نہ آئیں، اس لیے مجبوری تھی۔ صفدر نے کریڈل دبا کر سلسلہ منتقل کیا اور پھر جولیا کے بتلا ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ کون بول رہا ہے؟ ایک نرم آواز انہیں سنائی دی۔ عمران صاحب شدید زخمی حالت میں ہیں اور وہ آپریشن روم میں موجود ہے، اور ایک آدمی اور ان کی صحت نہایت تشویشناک حالت میں ہے۔
مہربانی فرما کر آپ فوراً پہنچے، صفدر نے پریشان لہجے میں کہا۔ اوکے سر، دوسری طرف سے جواب آیا۔ چلو چلیں کیپٹن شکیل، مس جولیے کے حکم سے کہ ہم وہاں سے چلے آئے، صفدر نے ریسیور رکھ کر کیپٹن شکیل سے کہا، اور پھر کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ مجبوری تھی، ورنہ عمران کو اس حالت میں چھوڑ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض کوٹھی تھی، فلک کالونی کی سب سے نمایاں کوٹھی، برج فلک۔ اس کا بڑا پھاٹک بند تھا۔ پھر ایک کار آ کر گیٹ کے سامنے رک گئی، مخصوص انداز میں 3 مرتبہ ہارن بجایا گیا، اور پھر پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک آدمی ہاتھ میں مشین گن اٹھائے باہر نکل آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کے قریب آ گیا۔ وائٹ، اس مسلح چوکیدار نے نقاب پوش سے کہا جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ لائن، نقاب پوش نے جواب دیا تو چوکیدار واپس کھڑکی سے ہوتا ہوا اندر چلا گیا۔ دوسرے لمحے پھاٹک کھلتا چلا گیا اور کار اندر رینگتی ہوئی داخل ہو گئی۔ کار کے داخل ہونے کے بعد پھاٹک دوبارہ بند ہو گیا۔ کار کوٹھی کے وسیع اور عالیشان پورچ میں جا کر رک گئی۔ سب سے پہلے دروازہ کھول کر نقاب پوش باہر آیا، اور پھر 3 اور آدمی بھی دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ وائٹ، اسکارپین کو اٹھا کر روم 4 میں پہنچا دو۔ نقاب پوش، جو کہ وائٹ لائن تھا، اس نے ان تینوں آدمیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر برآمدے سے ہوتا ہوا سامنے والے دروازے میں داخل ہو گیا۔ مختلف دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا، اور پھر اس نے مڑ کر اس کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی۔ اس نے سامنے دیوار پر لگی ہوئی الماری کھولی، اور پھر اس میں رکھی ہوئی بھاری مشین، جس میں ایک چھوٹی سی اسکرین بھی فٹ تھی، کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی مشین میں زندگی سی پیدا ہو گئی۔ مختلف چھوٹے چھوٹے بلب جلنے بجھنے لگے، اور پھر اسکرین بھی روشن ہو گئی۔ اسکرین پر مختلف رنگوں کی لہریں سی پیدا ہو رہی تھیں۔ وائٹ لائن نے مڑ کر لائن کا بٹن آف کر دیا تو کمرے میں گہری تاریکی چھا گئی۔ اب اسکرین زیادہ روشن تھی۔ وائٹ لائن نے مشین پر لگی ہوئی ایک نوب گھمائی، ایک بڑے ڈائل میں لگی سوئی نوب کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور پھر ایک مخصوص نمبر پر جب سوئی پہنچی تو وائٹ لائن نے نوب گھمانا بند کر دی اور ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ ایک تیز دھماکہ سا ہوا، اور اسکرین پر لہریں تیزی سے بننے اور بگڑنے لگیں، اور پھر جمع کے ایک منظر اسکرین پر ابھر آیا۔ وائٹ لائن کرسی گھسیٹ کر مشین کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا آفس نما کمرہ تھا، اور پھر میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے بھاری بھرکم آدمی کا چہرہ اسکرین پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ آدمی سر سے گنجا تھا۔ وہ طوطے کی طرح مڑی ہوئی ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شیطانی چمک لیے سگار پی رہا تھا۔ وائٹ لائن نے ایک اور بٹن دبایا، اور بٹن دبتے ہی وہ آدمی چونک پڑا۔ اس نے سامنے دیکھا، اور پھر اس نے سگار منہ سے نکال کر میز پر رکھی ہوئی بڑی سی ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ ہیلو، ہیلو، وائٹ لائن اسپیکنگ، سر، وائٹ لائن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گریٹ، لائن اسپیکنگ، دس اینڈ پورٹ۔ اس آدمی کی بھاری بھرکم اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ باس، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ تصویر اس وقت میرے قبضے میں ہے، اور اسکارپین بھی، وائٹ لائن نے قدرے مسرت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ ویری گڈ، وائٹ لائن، گریٹ لائن نے جواب دیا۔ ویسے اس کا چہرہ بدستور سپاٹ تھا۔ شکریہ سر، بہت جدوجہد کے بعد کامیابی ہوئی ہے، وائٹ لائن نے جواب دیا۔ تصویر بھی دو، آپریشن نمبر 3 کے ذریعے، گریٹ لائن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوکے سر، وائٹ لائن نے جواب دیا، اور پھر اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ لفافے میں سے تصویر نکال کر اس نے ایک لمحے کے لیے تصویر کو دیکھا، اور پھر اس نے مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی ایک چھوٹا سا خانہ کھل گیا۔ اس نے تصویر اس خانے میں فٹ کر دی، اور پھر خانہ بند کر کے اس نے 2-3 اور بٹن دبا دیے، اور پھر اسکرین پر دیکھنے لگا۔ گریٹ لائن بغور سامنے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وائٹ لائن، یہاں تو اسکرین سادہ ہے، گریٹ لائن نے وائٹ لائن سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باس؟ وائٹ لائن نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس نے آپریشن 3 کا بٹن دبا کر خانہ کھولنے والا بٹن دبا دیا تو تصویر وہاں موجود تھی۔ اس نے تصویر باہر نکال کر دیکھی تو تصویر صحیح تھی۔ تصویر سامنے کرو، گریٹ لائن نے کہا تو وائٹ لائن نے تصویر سامنے کر دی۔ یہ تو سادہ کاغذ ہے، گریٹ لائن نے کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ باس، یہ تصویر ہے، یہ سادہ کاغذ نہیں ہے، وائٹ لائن نے انتہائی پریشان نظروں سے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے تصویر پر موجود بندر اب اس کا منہ چڑھا رہا ہو۔
کوئی اور تصویر آپریشن 3 کے ذریعے بھیجو، گریٹ لائن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر باس، وائٹ لائن نے جواب دیا، اور پھر اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور پھر ایک الماری کھول کر ایک تصویر نکالی اور اس تصویر کو لا کر اس نے اسی طرح خانے میں ڈال کر بٹن دبائے۔ یہ تصویر تو پہنچ گئی ہے، مشین ٹھیک کام کر رہی ہے، گریٹ لائن نے پریشان لہجے میں کہا۔ یہ آپریشن 3 کا جدید ترین نظام تھا۔ یہاں خانے میں ڈالی گئی تصویر بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کر مطلوبہ ریسیور پر پہنچتی تھی، جہاں آٹومیٹک نظام سے وہ ایک اسکرین پر نظر آتی تھی، اور اس میں لگا ہوا کیمرا اس کا پرنٹ تیار کر کے 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ باہر نکال دیتا تھا۔ دوسری تصویر اسی نظام کے تحت وہاں پہنچ گئی تھی۔ پہلی تصویر دوبارہ بھیجو، گریٹ لائن نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ تو وائٹ لائن نے خانہ کھول کر پہلی تصویر نکالی اور اس کی جگہ دوسری تصویر دوبارہ خانے میں فٹ کر کے بٹن دبا دیے۔ کچھ نہیں ہوا، صرف سادہ کاغذ ہے، تصویر کا کوئی نقش موجود نہیں، گریٹ لائن نے کہا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ ادھر وائٹ لائن کی بھی یہی حالت تھی۔ میرے خیال میں اس تصویر پر کوئی مخصوص کیمیکل لگایا گیا ہے جو کیمرہ اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتا، گریٹ لائن نے کہا۔ جی ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، وائٹ لائن نے بے چارگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اتنی اہم اور قیمتی تصویر کے ساتھ ضرور کوئی خاص حرکت کی گئی ہوگی، گریٹ لائن نے کہا، مگر وائٹ لائن خاموش رہا۔ اوکے وائٹ لائن، اب ایسا کرو، تم فوراً تصویر سمیت یہاں ہیڈ کوارٹر پہنچنے کی کوشش کرو، گو اس طرح رسک ضرور بڑھ جائے گا، مگر مجھے امید ہے کہ تم کامیاب رہو گے، گریٹ لائن نے کہا۔ بہتر جناب، میں آج ہی واپسی کا پروگرام بنا لیتا ہوں۔ وائٹ اسکارپین کے متعلق کیا حکم ہے؟ وائٹ لائن نے پوچھا۔ ارے چھوڑو، اس کی موت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، گریٹ لائن نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو وائٹ لائن اسکارپین کی رہائی کا غیر متوقع حکم سن کر حیران رہ گیا، مگر مجبور تھا، باس کا حکم تھا، اس لیے اس نے صرف اوکے کہا اور پھر بٹن آف کرنے کی کوشش کی۔ بٹن آف ہو گیا۔ بٹن آف کرتے ہی اسکرین تاریک ہو گئی اور مشین بھی بے جان ہو گئی۔ وائٹ لائن نے تصویر اٹھا کر الماری کے ایک خانے میں رکھی اور پھر الماری بند کر دی۔ الماری بند کر کے وہ جیسے ہی مڑا، اسے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ پھر اس نے تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا اور دروازہ کھول دیا۔ اسی لمحے ایک آدمی بھاگتا ہوا اس سے ٹکرا گیا۔ باس، باس، وائٹ اسکارپین نے حملہ کر دیا ہے، ٹکرانے والے آدمی نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا، مگر وائٹ لائن بغیر جواب دیے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ بڑا سا کمرہ نیم تاریک تھا اور ایک غیر ملکی کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کم ان، غیر ملکی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو دروازہ کھلا اور ایک اور غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ کیا رپورٹ ہے؟ پہلے غیر ملکی نے پوچھا۔ باس غائب ہے اور ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے۔ نمبر 3 جو وائٹ لائن کے تعاقب میں تھا، ناکام لوٹ آیا ہے۔ نمبر 26 اور نمبر 11 جنہیں باس نے فوری طور پر طلب کیا تھا، اس میں سے نمبر 11 واپس آیا ہے۔ اس نے رپورٹ دی ہے کہ باس کو چند مقامی آدمی بے ہوش کر کے لے جا رہے تھے۔ سرکولر روڈ پر مقابلہ ہوا اور نمبر 26 مارا گیا۔ 3 اور مقامی آدمی بھی اس مقابلے میں ختم ہو گئے۔ باس اور وہ گھنے درختوں کے ذخیرہ میں گھس کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جنگل میں راستہ بھول گیا تھا۔ پھر جب وہ سڑک پر پہنچا تو اس 2 آدمی مردہ دیکھتے اور وائٹ لائن والے بے ہوش باس کو کار میں لاد کر لے جا رہے تھے۔ جب تک وہ کوئی مزاحمت کرتا، کار جا چکی تھی۔ کار کے نمبروں پر جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کار فلک کالونی کی کوٹھی برج فلک میں جاتی دکھائی دی۔ میرے خیال ہے باس وہاں ہے، آنے والے غیر ملکی نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں فوراً باس کو وہاں سے چھڑانا چاہیے، ورنہ وائٹ لائن والے گولی مارنے سے دریغ نہیں کریں گے، پہلے غیر ملکی نے پریشان کن لہجے میں کہا، جبکہ دوسرا خاموش کھڑا رہا۔ فوراً سب کو آرڈر دو کہ مسلح ہو کر تیار ہو جائیں، ہم فوراً برج فلک پر ریڈ کرتے ہیں، پہلے غیر ملکی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، آنے والے غیر ملکی نے جواب دیا اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں موجود غیر ملکی نے آگے بڑھ کر ایک الماری کھولی اور ان میں سے ایک مشین گن نکال کر
اس کا میگزین چیک کیا اور پھر مشین گن ہاتھ میں لیے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک راہداری سے ہوتا ہوا وہ عمارت کے صحن میں آ گیا۔ یہ ایک بڑی سی کوٹھی تھی۔ کمپاؤنڈ میں اس وقت 10 کے قریب مقامی بدماش اور ایک وہی غیر ملکی موجود تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ چلو، آنے والے غیر ملکی نے، جو ان کا انچارج تھا، انہیں کہا، اور پھر وہ وہاں موجود چاروں کاروں میں سوار ہو گئے اور پھر ایک کے بعد ایک کار کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ سامعین، کہانی کا تیسرا حصہ یہاں ختم ہوا۔ آگے کے ایڈونچر کے لیے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔